چلیے ایکس ٹو صاحب ونس اگین آپ کا استقبال ہے. آپ ایک بار لوگوں کے سامنے کنفرم کریے کہ کیا آپ ایک مسلم ہیں. تھینک یو ویری مچ. یس آئی ایم مسلم. ہاں تو سر آپ پوچھیں گے کہ کس فرقے سے ہو. اتنا گیم کیوں کیا آپ نے صاحب؟ کیونکہ آپ کو پرابلم کیا ہے؟ مطلب اگر کوئی مسلم نہیں ہے اور اگر وہ اسلام کو ڈیفینڈ کرنا چاہتا ہے سو واٹ از یور پرابلم؟ یا جو مسلم نہیں ہے وہ کیوں ڈیفینڈ کرنا چاہے گا؟ کیوں نہیں کرنا چاہے گا؟ ہاں میں اس کا جواب آپ مطلب پھر آپ نالج کے اسٹریم کو نہیں جانتے. اگر آپ یہ کلیم کرتے ہیں نا تو آپ جا کے دیکھیے اورینٹلسٹ لوگوں نے جو قرآن کی تفسیر لکھی ہے کہ نہیں. جواب لے لو بریک پہ پاؤں رکھ کے. بولو. یہاں پہ کوئی دوسرا بندہ آ کے جس وقت قرآن کے بارے میں کچھ بھی کہتا ہے تو آپ کے 500 مسلمان جو ہے نا وہ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس نے غلط بات کی ہے. تو اس وجہ سے ہم نون مسلم کو مسلمانوں والے ٹاپک پہ بولنے نہیں دے سکتے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اگر کچھ بھی غلط کہا تو 500 مسلمان کھڑے ہو کے یہاں پہ چیخنا شروع کر دیں گے نہیں اس نے یہ بات غلط کہہ دی. اچھا یہ چلیے جو کہہ رہے ہو نا آپ کے اب آپ بات نہیں بتائیے. کر سکتے ایز اے نان مسلم. دیٹ از نہیں ہم رانگ. بات دس کر از سکتے. ویلڈ. ہاں جی ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے چلیے کہ بعد میں چلیے مسلمان ٹھیک ہے. آ کے دیکھتے یہ ہیں کیا بولیں. آپ کے کوشچنس ہیں اور کیا میرے کوشچنس ہیں اور آپ کے کیا جواب ہیں اور میرے کیا جواب ہیں. سب سے پہلے کچھ بات کر لیں. جس اوکے. وقت میں بول رہا ہوں اور میرا سینٹینس چل رہا ہے یا تو آپ مجھے ایکسکیوز می بول کے میرے سینٹینس کاٹے. ایکسکیوز می جی سوری ایک سیکنڈ رکیے. بیچ میں ایک دم سے اپنی تقریر شروع نہ کیجیے. اوکے ٹھیک ہے. یا تو آپ بتائیے تاکہ مجھے پتہ لگے آپ بیچ میں آپ نے مجھے کاٹا ہے کوئی ریزن ہے اس جگہ پہ میں نے کوئی غلط بات بولی ہے. ورنہ بیچ میں اگر اوپننگ آپ بولنا اسٹیٹمنٹ لے شروع لیں. ٹھیک سمجھ اگر گیا آپ میں آپ بیچ شروع میں کر بولنا سکتا شروع کر دیں گے تو مسئلہ ہے. ہوں. اوکے اوکے نو اب آپ پرابلم. بولیے جناب. آپ ٹاپک پہ میرا بولیں آپ. جو آپ کا یہ کوشچن ہے نا کہ تفسیر قرآن میں کیوں ہے یا بریکٹس کیوں ہے, یہ کوشچن ہے بیسیکلی آج کے ٹاپک کا. تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ تفسیر کون لکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں یا انسان لکھتا ہے؟ سر یہ تو ہاں سب کو پتا آپ کہ اس سے انسانوں نے. متفق آپ ہے ہم کہ سے نہیں کیوں ہے؟ پوچھ رہے ہیں آپ بتائیے. نہیں آپ کنفرم کرتے جائیں, اسٹیبلش کرتے جائیں پہلے. ہاں یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے, پھر میں آپ کو ایک کنکلوژن پہ لے آؤں گا. اوکے ٹھیک ہے. اچھا لیڈی ساحل صاحب میں ان کے ساتھ کھیلنے لگا ہوں ذرا انجوائے کرتے ٹھیک ہے. انسان لکھتے ہیں تفسیر. ہیں. جی انسان لکھتے ہیں. سارے انسان کا انٹلیکچوئل لیول الگ ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. کمپریہنشن لیول الگ ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے. تو فار ایگزامپل کوئی بندہ دوسری کلاس کا ہے, وہ آئنسٹائن کی تھیوری آف جنرل ریلیٹیوٹی کو سمجھ سکتا ہے؟ نہیں سمجھ سکتا. نہیں سمجھ سکتا. بٹ اف سم ون از ماسٹر ان سائنس اینڈ اسپیشلی ان اس فزکس, کے بھی وہ مسئلہ سمجھ سکتا ہے. پرابلم ہو سکتی ہے اس کو بھی. پرابلم ہو سکتی ہے. سو لائک اس کو بھی چاہیے کیا چاہیے کہ جنرل جو ریلیٹیوٹی ہے, تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے, اس کا ایکسپلینیشن چاہیے آسان لفظوں میں تاکہ وہ اس کو سمجھ سکے. دوبارہ ٹھیک سے ہے, ریپیٹ کریں. یعنی کہ کوئی ایک بندہ ہے جو گریجویشن میں ہے, اس کو بھی تھیوری آف جو آئنسٹائن کی تھیوری ہے اس کا ایک ایکسپلینیشن چاہیے آسان لفظوں میں کسی ایک ماسٹر کے ذریعے تاکہ وہ اس کو سمجھ سکے. بالکل ٹھیک رائٹ. ہے. تو اسی طرح قرآن بھی جو کیا ہے وہ آسان ہے. پورا سمجھ نہیں سکے گا نا, وہ پورا سمجھ تو نہیں نہ سکے گا تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو آف کورس نہیں گریجویشن سمجھ لیول پہ. سکے گا. آف اوکے کورس نہیں بس. سمجھ سکے گا. اوکے اوکے. چلیں تو اچھا ایک کوشچن اور لے لیجیے آپ. لے کیا لیں. ہول ہیومن بینگ جو سارا انسان ہے وہ ریالٹی آف تھنگ کو سمجھ سکتا ہے؟ ریالٹی آف وٹ؟ ریالٹی آف تھنگ. یہ بھی نہیں پتا آپ کو, کان کو پڑھا ہے آپ نے؟ یار ایک سیکنڈ, میں آپ کے ساتھ اگر تمیز سے بات کر رہا ہوں مجھے تمیز سے رہنے دیں. نہیں میں پوچھ اس رہا ہوں. قسم اچھا کی میں اس پوچھ رہا ہوں, قسم آئی ایم کی آسکنگ بیچ آئی میں ایم آسکنگ. ایک سیکنڈ, اس قسم کی بیچ میں اگر آپ لطف رتیاں چھوڑیں گے نا تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے میری اسٹریم کو دیکھ دیکھ کے کہ میں کیا کرتا ہوں. تو اچھا لہٰذا ٹھیک ہے, ذرا میں اپنی آئی ایم ویری اپنے ڈیسنٹ پرسن. ہاں آئی ہاں ایم ویری ڈیسنٹ پرسن. ڈیسنسی میں رہیں تو تاکہ میں آپ کے ساتھ ڈیسنسی میں بات کروں. تو میں آپ دوبارہ سے کوشچن یہ ریپیٹ بتا کریں. دیتا ہوں, اگر نہیں پتا ہے تو میں بتا دیتا ہوں ہاں کہ دوبارہ ریپیٹ کریں کیسا ہے کوشچن. کہ ایک ہوتا ہے ریالٹی آف تھنگ. ہوں کہ فار ایگزامپل سمجھیے ایک ہوتا ہے فینومینن. ہوں اب جانتے ہیں فینومینن کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کو کیسے ایکسپیرینس کر رہے ہیں. مجھے پتا اور فینومینا کسے کہتے ہیں, آگے چلیں. نہیں فینومینن ہوتا ہے وہ. اچھا ٹھیک ہے, فینومینا ہوتا ہے آپ فینومینن کی آخری جگہ میں چلے چلے آگے لاسٹ میں چلیں. ان ہوتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ کسی چیز کو کیسے ایکسپیرینس کر رہا ہے. اور اوکے. ایک ہوتا ہے نیومینن. نیومینن کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز ریالٹی میں کیسی ہے, میں ایکسپیرینس اس کو کالا کر رہا ہوں لیکن یہ چیز پاسبل ہے کہ وہ بلو ہو, وہ ریالٹی میں کیسے ٹھیک ہے. بلو ہو لیکن میں اس کو ایکسپیرینس کیسے کر رہا ہوں, کالا کر رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے انسان کو نہیں پتا کہ چیزیں صحیح میں کیسی ہیں, وہ بس اس کو فینومینن میں ہے, وہ نیومینن میں نہیں ہے. مطلب کہ اچھا کوئی دنیا کا کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ ریالٹی آف تھنگ کو جانتا ہے. اوکے سمجھ آ گئی آپ کو بات؟
ٹھیک ہو گیا. تو جب کوئی انسان یہ کیپیبلٹی ہی نہیں رکھتا ہے کہ وہ ریئلٹی آف تھنگ کو جان سکے، اور سارے انسانوں کا انٹلیکچوئل لیول ڈیفر کرتا ہے، الگ الگ ہوتا ہے، سو وی نیڈ سم ایکسپلینیشن فار ایوری ٹیکسٹ، ناٹ اونلی فار قرآن. ہمیں صرف قرآن کے لیے نا تفسیر نہیں چاہیے، ہمیں آئنسٹائن کی تھیری کے لیے بھی تفسیر چاہیے، ہمیں جو ہے نیوٹن کی تھیری کے لیے بھی تفسیر چاہیے. ایون جو نارمل بایولوجی کی بکس ہوتی ہے نا، وہ بھی الگ الگ ڈفرینٹ اس میں لکھی جاتی ہے، تاکہ جس کا انٹلیکٹ جیسا ہے وہ اس حساب سے اس کو گراسپ کر لے. آپ نے پڑھا ہوگا کہ ٹیچنگ میتھڈولوجی میں کیا کرتا ہے، اگر بچے کو ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، ایک طریقے سے سمجھ نہیں آ رہی، تو ٹیچر کیا کرتا ہے، اس کے لیے کوئی دوسرا طریقہ ڈھونڈتا ہے. تو آپ ٹیچر سے پوچھو گے ارے یار ایسا کیسے، بس وہ چیز بتاؤ نا، الگ طریقے سے آپ کیوں لا رہے ہو. تو تفسیر از بیسیکلی دیٹ اونلی کہ ہر انسان کا انٹلیکچوئل لیول الگ ہوتا ہے، سو ایوری پرسن نیڈس اے ڈفرنٹ. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرا انٹلیکچوئل لیول اتنا ہائی ہو جائے، میں قرآن کو اس طرح سمجھنے لگوں کہ آپ نہیں سمجھ پائیں، تو میں پھر اپنی تفسیر لکھوں گا کہ میں نے قرآن سے یہ سمجھا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کا انٹلیکچوئل لیول میرے سے زیادہ ہائی ہو جائے، تو آپ جو ہے اس کو تفسیر لکھیں آپ کہ بھائی قرآن سے میں ایسے ایسے سمجھ رہا ہوں، یہ چیزیں کسی نے نہیں سمجھی تھی، فرسٹ ٹائم آئی ایم انڈرسٹینڈنگ کہ قرآن میں یہ بھی ہے. تو وہی ہوتا ہے تفسیر. اب بتاؤ آپ کیا پرابلم ہے آپ کو تفسیر سے؟ اب میں آپ کو 2-4 سوال کر دوں، جس طرح میں نے آپ کو جواب دیا اسی طرح آپ جواب دیں گے. ایک منٹ میں پین لے لیتا ہوں تاکہ میں آپ کے سوالات نوٹ کر لوں. ہو بہت نوٹ نہیں کرنا زبردست. سر، جواب دینا جس طرح میں جواب دے رہا تھا. اچھا تو ایسا کریں گے نا، آسان آپ ایک آسان سوال جواب. کر کے آپ مجھے موقع دیں گے تو میں جواب دوں گا. اگر ایک ساتھ 4-5 ہو جائیں گے تو میں نہیں دے نہیں پاؤں. نہیں، ایک سوال ایک سوال. ہاں ٹھیک، کیا اوکے. قرآن اللہ تعالیٰ کی الفاظ ہیں جو کہ کیا ہمارے پاس پہنچے؟ کیا زبان الفاظ، کلام اللہ لفظ ہے؟ کلام اللہ ہے. کلام اللہ ہے؟ اوکے. کیا کلام یہ اللہ نہیں، کلام اللہ. کیا یہ دنیا بننے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا قلم کے ذریعے کسی لوہے محفوظ پر؟ اب اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارا جو انٹلیکٹ ہے نا، جو ہماری عقل ہے، یہ بیونڈ پرسپشن ہے. جو آپ نے سوال پوچھا ہے، یہ سوال ایسا ہے جو بیونڈ پرسپشن ہے، ہیومن پرسپشن ہے. تو اس کا جو بھی جواب ہوگا وہ پروبیبلٹی میں ہوگا، وہ ایبسولوٹ نہیں قرآن ہوگا. اس کہتا کا ہے میں نا، جواب دوں یس میں، قرآن نو کہتا میں. ہے نا، قرآن کہتا ہے نا کہ اس نے قلم بنا کے اس کو لکھ لیا نا. کدھر لکھا؟ چھوڑ ٹھیک دے، ہے. گولی مارے اس چیز کو. ہاں یا نا؟ کیا کیا؟ ہاں. اللہ نے اب لوہے محفوظ میں دنیا بننے سے پہلے قرآن لکھا تھا. تو سب سے پہلے لکھوایا تو تھا یہ یا سوال لکھا ہوگا تھا؟ کہ آپ دنیا، جو لفظ دنیا استعمال کر رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سر آپ دنیا کیا اپنی ہوتی ہے؟ طریقے سے آنسر دے دیں، پلیز آنسر دیں. نہیں میں نہیں پوچھوں گا نا، آپ کہہ رہے ہیں دنیا نہیں بننے سے چاہیے پہلے. مجھے، دنیا آپ ارے کیسے بتائیں نہیں گے نا چاہیے؟ یار. سوال پہلے آپ سے ہم یہ کیا نا. اسٹیبلش تو کر لیں، ایکس سنیے مسٹر سنیے. ایکس مسٹر ایکس ہاں سننے پہلے کے آپ لیے نہ سنیے تو کریں. میری بات، نہیں، پہلے میری بات سنیے نا. آپ کھیل جواب رہے ہیں نا دیجیے میرے آپ، ساتھ، تو سوال میں نہ بھی تھوڑا کیجیے کھیل گا. لوں نا. مسٹر ایکس ہولڈ آن، لسن ویری اوکے کیئرفلی. جب اوکے. آپ مجھ سے کوشچن کر رہے تھے میں آپ کو جواب دے رہا تھا. میں نے بیچ میں کوشچن کیا آپ سے؟ نہیں. نہیں کیا. اوکے. اب میں نے آپ سے سوال کیا نا، اس کا جواب دے دیں، سوال نہ کریں. تو آپ نے دیکھیے، بیچ میں اگر دنیا کی ایکسپلینیشن دینی ہے تو وہ بھی دے دیں، لیکن جواب کمپلیٹ دے دیں. اوکے. نہیں ایکسپلینیشن میں دنیا کی بعد میں دوں گا، میں جواب دے رہا ہوں کہ اس کا جواب جو ہے نا وہ پہلے ایک دوسرے کوشچن پہ ڈیپینڈ ہے، وہ تبھی سمجھ میں آئے گا. آپ ایک لفظ اس میں یوز کر رہے ہیں کہ دنیا سے پہلے قرآن لکھی گئی کہ نہیں. تو پہلے یہ اسٹیبلش کریں نا ہم کہ دنیا کیا ہوتی ہے، تو اس کے بعد سمجھ میں آئے گا اچھا ہاں دنیا کر یہ دیں نا چیز ہے تو اس سے اسٹیبلش، پہلے لکھی گئی تھی. کر دیں کیا اسٹیبلش. مطلب یہ ہمارا ارتھ، یہ ہمارا نہیں نہیں، میں یونیورس؟ نے کب کہا ارتھ؟ آپ اسٹیبلش تو کریں کیا نا دنیا کسے کہہ رہا ہے قرآن، نہیں، اسٹیبلش کر دیں. آپ یوز کر رہے ہیں نا یہ لفظ، تو میں آپ سے یار پوچھنا چاہوں گا دیکھو کہ دنیا سے آپ مسٹر کیا سمجھ رہے ایکس ہیں؟ ٹو، مسٹر ایکس ٹو بی ہاں. ویری پریسائز. آپ کے مطابق دنیا کیا ہے قرآن کے مطابق؟ پلیز پریسائسلی آنسر دے دیں، جلیبی نہ بنائیں تاکہ ہم آگے چل سکیں پلیز. اوکے. سو قرآن کے مطابق یا میرے مطابق دنیا جو ہے نا، جو عربی کا ورڈ ہے دنیا، وہ کئی ساری چیزوں پہ بولا جاتا ہے. ایون جو ہمارا ارتھ ہے اس کے لیے بھی دنیا کہا جاتا ہے. ایون جو ہمارا پورا یونیورس ہے اس کے لیے بھی دنیا کہا جاتا ہے. ایون جو اللہ کے بیونڈ جتنی چیزیں سب کے لیے یونیورس دنیا کہا جاتا ہے. تو دنیا کا مطلب تینوں ہے یہاں پہ. اب اوکے بتائیں آپ. بات ختم، کوئی مسئلہ نہیں. اوکے. ہوں اس کے بعد اللہ نے خلق کیا تمام دنیا کو. ٹھیک ہے، ہوں جس میں آپ جون سا مرضی میننگ لے لیں، تمام دنیا ہوں کو خلق کیا. ہوں ٹھیک ہے. اس کے بعد کئی ہزار سالوں کے بعد اس نہیں کو ہمارا ٹاپک آئی تھنک یہ تفسیر تھا نا، تو سن ہم لے علم کلام یار، میں کیوں جا رہے ہیں؟ سن لے یار. اوکے آپ بولے. نے کلام کے بارے میں ایک لفظ نہیں کہا تھا، میں نے آپ کو جواب دیتا گیا تھا. جب میں سوال کر رہا ہوں تو آپ کو اشکل کیوں ہو رہی ہے؟ اچھا نہیں، آپ اس میں جا رہے تھینک ہیں یو. کہ کلام اللہ کیا ہے، ڈز ناٹ تو میں میٹر، بار بار کہہ رہا ڈز ہوں. ناٹ میٹر. آپ آئنسٹائن کو لائے، میں نے کہا مت لاؤ. نہیں میں نے سمجھانے کے لیے لایا نا، تو یہ میں تو بھی ٹاپک سے سمجھانے کے لیے لا رہا ہوں بیونڈ، نا، میں آپ ٹاپک سے سمجھانے کے لیے باہر لا رہا بات ہوں، کر رہے ہیں. میں اوکے چلیے سمجھانے ٹھیک کے ہے. لیے لا رہا ہوں. اوکے صبر بول لیں، لیجیے، دیکھتا ہوں ہاں کیسے صبر بول لیں، لیجیے. صبر لیں، صبر لیں. چھوڑی تھلے سال وہ. اوکے.
اس کے بعد جناب کئی ہزار سالوں کے بعد محمد صاحب کو اللہ نے قرآن دیا جبرائیل کے تھرو. وہ قرآن جو دنیا بننے سے پہلے، سب چیزیں بننے سے پہلے اللہ نے لکھ ڈالا تھا اوپر ہی. صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ نہیں آپ بولتے رہیے. ہاں یا نا سوال ہے نا سر، جس طرح آپ مجھ سے سوال پوچھ رہے تھے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن لوح محفوظ میں تھا، یہ صحیح ہے. اوپر کا مطلب میں نہیں سمجھا. اگر لوح محفوظ کہہ رہے ہیں دیٹس ہاں رائٹ. لوہے محفوظ، وہی اوپر لوہے ٹھیک محفوظ، ہے. ڈزنٹ میٹر. وہ اللہ نے اتار دیا کئی ہزار سالوں کے بعد محمد صاحب کے اوپر. ہاں یا نا؟ اوکے. ہاں یا نا؟ ہاں ٹھیک ہے. اس قرآن میں جو اللہ نے کئی ہزاروں سالوں پہلے لکھا تھا عربی کے اندر، اس عربی کے اندر اللہ میاں نے یہ آیت لکھی ہوئی تھی ہزاروں سال پہلے کہ میں نے یہ قرآن امت کی ہدایت کے لیے بھیجنا ہے، اپنی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجنا ہے، ناس کی ہدایت کے لیے بھیجنا ہے، ڈیپینڈنگ آن کہ آپ کون سی ورس دیکھیں گے، ڈز ناٹ میٹر. ٹھیک ہے، ہدایت کے لیے یہ کتاب بھیجنی ہے جس کی ہر ورس کو میں نے تفصیلاً بیان کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بولتا ہے کہ یہ میں نے محمد صاحب کو تفسیر دی ہے. پتہ ہے آپ کو قرآن کیا بولتا ہے؟ کہ یہ بذات خود ایک تفسیر ہے. بولتا ہے کہ ٹھیک ہے. نہیں؟ ہاں ٹھیک ہے. اوکے. جب اللہ کو اتنا پتا تھا کہ یہ عربی اتنی ہی خراب لینگویج ہے جس میں سمجھ ہی نہیں سکیں گے اور وہ بیسک چیزوں کو سمجھ نہیں سکیں گے، تو پھر اللہ نے ایسی لینگویج کا استعمال ہی کیوں کیا جو اتنی مشکل تھی، جس کو لوگوں کو سمجھنے کے لیے مختلف تفاسیریں لگیں گی اور ہر تفسیر دوسری تفسیر سے ڈیفرنٹ ہوگی اور وہ ایک دوسرے سے لڑائیاں بھی کریں گے اور مومن 1400 سال کے بعد بھی ایگری اپون نہیں کر سکیں گے کہ کس نے اس کو صحیح سمجھا اور کس نے اس کو غلط سمجھا. ٹھیک ہے. بول لیا آپ نے، میں جواب دوں. آپ کا بیسک کوشچن آ گیا. ہاں میں جواب دوں. صرف جواب دے بھی دینا، ٹینشن کیوں لے رہے ہیں؟ ہاں تو ٹھیک ہے. تو اب میں بولتا ہوں کہ یہ آپ نے جو اب کہا کہ یہ مشکل ہے، سمجھ نہیں آ رہی، یہ آپ نے سپوز کہاں سے میں کر نے لیا نہیں کہ کہا. یہ مشکل ہے؟ کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ قرآن آپ نے مشکل ہے، بولا سمجھ نہیں ہے. آتی؟ میں دیکھیں نے کب اب بولا ہے بات؟ میں بتا دیتا ہوں ذرا، 2 میں نے منٹ یہ مجھے کہا پہلے کہ انٹلیکٹ کے حساب سے یہ ڈیفر کرتا ہے. سانس میں لو، نے یہ مجھے کب کہا بولنے کہ دو. وہ کسی کو سمجھ نہیں آتی؟ سانس لو. اوکے آپ بھی لے لو سانس، آپ بھی سانس لے لو تب بولو. اب آپ نے کہا ہے نا، میں آپ کا اس کو جواب دینے لگا ہوں. اوکے اب جواب لینا اور بیچ میں نہ بولنا. جب آپ نے مجھے آئنسٹائن تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے بارے میں بولا اور آپ نے مجھے ایکسپلینیشن یہ دینے کی کوشش کی کہ جب تک آپ ایک خاص لیول پر نہیں پہنچتے آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے، اور پھر آپ نے کہا کہ گریجویٹ کے لیول کو سمجھنے کے لیے ڈفرنٹ طریقے سے سمجھانا پڑے گا اور اوپر نیچے لیول کے لیے ڈفرنٹ طریقے سے سمجھانا پڑے گا. اٹ مینس کہ آپ یہ بول رہے ہیں کہ یہ ایک آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی طرح یا اس سے بھی زیادہ کمپلیکس چیز ہے جس کو کہ نارمل انسان نہیں سمجھ سکتے. لیکن آپ جب میں نے آپ کو یہ بات بولی ہے تو آپ اپنی بات سے مکر رہے ہیں. نہیں میں مکر نہیں گیا ہوں، میں نے سمجھایا آپ کو تفسیر کیوں. اب بات کریں گے آپ اس پہ کہ قرآن یعنی کہ بھاری ہے، سمجھ نہیں آتی، تو اس کا میں جواب دے رہا ہوں آپ کو. قرآن از ویری ایزی. ٹھیک ہے، وہ سب کو سمجھ میں آتی ہے. اور کیا آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ قل هو اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سمجھ نہیں آتا؟ اس کے لیے کسی تفسیر دیکھنے کی ضرورت ہے آپ کو. لیٹ می آنسر دیٹ ناؤ. اوکے. اب آپ نے اس کا مطلب ہے قرآن جو ہے وہ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی طرح کمپلیکس چیز نہیں ہے. کریکٹ ہو گیا؟ اور یہ جو کہہ رہے ہیں آپ ایک منٹ پوائنٹ لے لیں. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی کمپلیکس ہے، وہ آپ کے لیے ہو سکتی ہے، ایک ماسٹر کے لیے نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ ماسٹر بھی کے لیے بھی ریلیٹیو ہے. یہ جو کمپلیکسٹی ہوتی ہے نا کہ کوئی چیز ہلکی ہے یا بھاری ہے، کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے اور کوئی چیز سمجھ آ رہی ہے، یہ ریلیٹیو ہوتی ہے. مطلب کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جو چیز سمجھ یہ نہیں آ رہی مجھے بھی نہیں آئے گی. سن لیں، سمجھ نہ آنے کی بات نہیں ہے. تھیوری آف ریلیٹیوٹی آج تک پروو نہیں ہو سکی. سو پلیز جو چیز پروو نہیں ہو سکی اٹ از کمپلیکس. اوکے. اینی تھنگ وچ ہیز ناٹ بین پروون، اور اس کے اوپر میتھمیٹیکل اکویشنز اتنی لمبی ہیں کہ 500 صفحوں کی اس کے اوپر ایکسپلینیشنز لکھی جاتی ہیں اور یٹ وہ ایکسپلین نہیں ہو سکتی. دیٹ از اے کمپلیکس تھنگ اسٹل. اینڈ دیٹ از وائی جس وقت آپ نے یہ چیز بولی ہے نا، مجھے پتا تھا آپ اسی وقت بھاگیں گے اور اب آپ نے اپنی جلیبی بنائی. ناؤ ونس اگین it does not matter. Is Quran like a Einstein's theory of relativity and it is not fully explained and it has theories in it, or is it a complete detailed book which does not need any theories? Please, question is اوکے. yours.
So I am again answering that کہ قرآن جو ہے وہ اپنے آپ میں ڈیٹیل بک ہے, لیکن ہیومن انٹلیکٹ ڈیفر کرتا ہے اس ڈیٹیل کو سمجھنے کے لیے. تو ہر ہیومن انٹلیکٹ جو ہے اس ڈیٹیل کو ہی, جو ایک ڈیٹیل چیز ہے اس کو ڈفرینٹلی سمجھتی ہے اور پھر اس کو ڈفرینٹلی اس کی تفسیر کرتی ہے. دس از دا ہیومن ٹینڈنسی. اگر آپ کو یہ بھی نہیں معلوم, فار ایگزامپل سمجھے نا, میں ایک ایگزامپل پھر دیتا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل سمجھیں کہ ایک ڈیٹیل میں ایک کہانی کی کتاب ہے. اب جیسے فار ایگزامپل اینیمل فارم لے لیں, دیٹس ویری ایزی. ہاں, اینیمل فارم آئی تھنک ایوری ون ہیز ریڈ دیٹ بک. اینیمل فارم ایک اسٹوری بک ہے 40 پیج کی, بہت آسان سی, اور اولیور کی لکھی ہوئی, ٹھیک ہے, بہت آسان انگلش میں. مجھے وہ سمجھ آتی ہے, ڈفرینٹلی آتی ہے. ایک میں 4 سال کے بچے کو دیتا ہوں, جیسے کہ ابھی کچھ دن پہلے جو ہے ایک بالی ووڈ اسٹار نے کہا ایک انٹرویو میں کہ اینیمل فارم پڑھنے سے بچوں کے اندر جو ہے وہ اینیمل کے تئیں سہانوبھوتی پیدا ہوگی, ہمدردی پیدا ہوگی. تو ایک ایکٹر اس ایک کتاب سے یہ سمجھ رہی ہے, سمپل سی بک سے, کہ اس کے اندر اینیمل یعنی کہ ہمدردی کی بات ہے, یعنی کہ ان کے سمپیتی کی بات ہے. اور ایک بندہ, دوسرا بندہ کوئی کمیونسٹ پڑھتا ہے اس کو, تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایکوالٹی کی بات کی گئی ہے, کہ سارے انسانوں کو ایکول ہونا چاہیے, اور اس کے لیے اگر انسان کو اس کا حق نہیں مل رہا ہے تو اس کو بغاوت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, وہ اس سے ایسے سمجھ رہا ہے. سو اٹس اے ویری سمپل بک اینیمل فارم. وہ ایون 10ویں کے بچوں کو پڑھائی جاتی ہے, لیکن وہ اس کا میننگ بھی ہیومن ٹو ہیومن ڈیفر کرتا ہے. آپ کو ایک سجیشن دے دوں گا بس, کہ اس کی بحث کو سمجھنے کے لیے نا, کہ لفظ اور معنی اور انٹلیکٹ میں کیا تعلق ہے, اس کے لیے آپ 2 یعنی کہ فلاسفر کو پڑھیے. ایک کا نام ڈریڈا ہے, جو ابھی یعنی کہ پوسٹ اسٹرکچرزم کا جو ہے, پوسٹ اسٹرکچرزم اردو میں اس کو پس ساختیات کہتے ہیں, اس کا وہ بانی مانا جاتا ہے. اور ایک دوسرا فوکو ہے, اس کا بھی حال میں انتقال ہوا ہے, فرانس کا ہے یہ, وہ بھی جو ہے پس ساختیات کا یہ مانا جاتا ہے, بانی مانا جاتا ہے. اور اس کا کام اسی پہ ہے کہ ایک لفظ, اس کے معنی اور انسان کے دماغ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے. تو قرآن کے ساتھ بھی ویسا ہی ہے کہ لفظ اور معنی بالکل ایبسولوٹ ہیں اس کے, لیکن وہ ہر انسان کے دماغ کے اعتبار سے الگ الگ اس کی تفسیر ہوتی ہے. سو دیٹ از دا پرابلم آف ہیومن بینگ, دیٹ از ناٹ دا پرابلم آف قرآن. اور یہ صرف قرآن کے ساتھ نہیں ہے, بلکہ ہر کتاب کے ساتھ ایسا ہوگا, جس کو بھی ہیومن پڑھے گا اس کے ساتھ وہ الگ الگ لیول پہ الگ الگ اس کو انڈرسٹینڈ کرے گا. اس لیے قرآن کی تفسیر انسان لکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ نہیں لکھتے ہیں. اوکے, یہاں پہ آپ کے پاس 4 پرابلمز آ گئی. ٹھیک ہے, یہ جو اتنی لمبی آپ نے تقریر کی, اس میں آپ نے اپنے آپ کو بہت برے طریقے سے پھنسا لیا ہے. ٹھیک ہے, اٹھائیے لیٹ می کوشچن ایکسپلین اٹ ٹو یو. بولیے نہیں, ذرا ابھی بیچ میں نہ بولیے. دیکھیں, آپ نے جو 4 جگہوں پہ اپنے آپ کو پھنسایا ہے, وہ دیکھیے. آواز کہیں سے آ رہی ہے یار, یہ کہیں سے آواز آ رہی ہے یار, کون ہے جو نیا بندہ آیا؟ اوکے, یہ دیکھیں یہاں پہ سر آپ نے اپنے آپ کو 4 جگہ پہ پھنسایا. دیکھیں, سب سے پہلی بات, آپ نے اللہ کے الفاظ جو کہ اللہ نے لوہے محفوظ پر لکھے دنیا کریٹ ہونے سے پہلے, اس کو آپ نے کمپیئر کر دیا ایک ہیومن رائٹنگ کے ساتھ. جب بھی آپ ایک انفائنائٹ بینگ کا کمپیریزن ایک ہیومن کے ساتھ کرتے ہیں, وہاں پہ آپ اپنے خدا کو انفائنائٹ خدا سے موو کر کے انسانوں کے لیول پہ لے آئے. جو کہ اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں, میری طرف سے آپ کو فل آزادی ہے, پلیز کریے. لیکن ایز اے پرسن جو کہ کہتا ہے کہ دیر از اے گاڈ, اس کو پتا ہے کہ یار گاڈ نے جو کام کرنا ہے, یا جو گاڈ نے کہنا ہے, اٹ ہیز ٹو بی ان اے لیول ویئر اٹ شوڈ بی ڈیوائنلی انسپائرڈ. ڈیوائنلی انسپائریشن کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ اس طریقے سے لکھا جائے کہ لوگ اس کو سمجھ سکیں, انڈرسٹینڈ کر سکیں. اگر آپ کی سیکنڈ لاجک, جو آپ نے سیکنڈ ایگزامپل دی, اس لیے میں چاہتا تھا کہ آپ اتنی لمبی تقریر نہ کریں اور باری باری چلیں, لیکن آپ چلیں, کوئی مسئلہ نہیں, میں آپ کو ساری چاروں کے چاروں باتیں رکھتا ہوں. دوسری جگہ پہ آپ نے کہا کہ ہر کوئی اپنے لیول اور اپنی انڈرسٹینڈنگ کے اوپر سے سمجھے گا. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ ٹیررزم ایسے لوگ کر رہے ہیں جو کہ اس کتاب کو پڑھتے ہیں. ٹیررزم کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, وہ اس کتاب کو ماننے والے لوگ ہیں جو کہ ٹیررسٹ ہیں. آپ ان کو مسلمان مانیں یا نہ مانیں, ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا, لیکن اسی کتاب کو ماننے والے لوگ اسی کتاب کو پڑھ کے سمجھ کے ٹیررسٹ بنے ہوئے. اور یہی چیز اگر ہم دیکھیں محمد صاحب کی وفات کے بالکل نزدیک ایریا میں, تو ان لوگوں نے بھی ٹیررزم کیا تھا. اس زمانے میں the love terrorism wasn't there, but ان لوگوں نے بھی سارا ٹیررزم کیا تھا. سو اس کا مطلب ہے کہ قرآن اتنا ان ایکسپلینڈ لکھا گیا ہے
کہ جب تک آپ ایک خاص لیول کی تفسیر کو نہ دیکھو آپ اسی قرآن سے ٹیررسٹ بھی بن جاؤ گے, اسی قرآن سے آپ پیارے بھی شاید بن جاؤ گے, لیکن پھر آپ کو ہپوکریٹ ہو جاؤ گے, کیونکہ اللہ قرآن میں خود بولتا ہے کہ کچھ چیز ہے, لڑائی ایسی ہے جو تم پسند نہیں کرتے, لیکن اللہ نے اس کو پسند کیا ہے تم لوگوں کے لیے, لہٰذا تم نہیں جانتے کہ کون سی چیز تمہارے لیے بہتر ہے اور کون سی آسان ہے. سو میں صرف ابھی ان دو باتوں پہ رہوں گا, باقی دو بعد میں کروں گا کیونکہ آپ نے تقریر بہت لمبی کی تھی. جناب X2 صاحب کیا ہو گیا آپ؟ ہیلو, ہاں آواز آ رہی ہے؟ جی جناب, انہی دو باتوں میں رہیے گا, ان سے ہٹیے گا نا فی الحال. ٹھیک ہے, میں آ رہا ہوں. کئی سارے غلطیاں تھی آپ کے باتوں میں اس کو ہائی لائٹ کر دوں ایک دفعہ. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے کہا کہ میں نے جو ہے کمپیئر کر دیا ڈیوائن ریالٹی کو ہیومن بینگ سے. سو اگین آئی ول سے کہ میں نے کمپیئر نہیں کیا, میں نے ایک اینالوجی دی آپ کو تاکہ آپ سمجھ سکیں. تو کم سے کم مجھے لگتا ہے کہ اس اینالوجی سے آپ کا یہ ڈاؤٹ کلیئر ہو گیا کہ تفسیر کیوں لکھی جاتی ہے. سو دیٹ از ڈن, وہ ڈن ہو گیا کہ تفسیر کیوں نہیں لکھی ہوا, جاتی ہے. آپ کا جو نہیں ہوا, بیسک یہ کوشچن اپنی میں نے طرف سے ڈن اینالوجی نہ دے دی بنائیں نا. سر, نہیں, سٹیٹمنٹ اپنی طرف سے فنشنگ سٹیٹمنٹ نہ دیں پلیز اپنی آپ طرف نے سے. یہ قبول کر لیا نا کہ ہاں یہ چیز ہر کتاب کے ساتھ ہوتی ہے کہ اس کو ایکسپلین نہیں, کرنا پڑتا میں ہے. نے نہیں کیا. ایک سیکنڈ, مجھے وہ تو اچھا سینٹنس بتا ایک دیں, منٹ, ریکارڈڈ لائن کے اوپر وہ سینٹنس بتا دیں کہ میں نے یہ کہہ دیا ہو آپ نے یہ کہ اٹ کہا از کہ نیسیسری. نہیں, آپ نے کہا کہ آپ نے اس کو کمپیئر کر دیا, آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہاں آپ کا کمپیریزن یعنی کہ اس معنی میں غلط تھا کہ ہر کتاب کو تفسیر نہیں چاہیے ہوتی ہے. سو میں نے دیٹ از اے ایک ویری سیکنڈ, نیچرل فینومین. اچھا نہ ٹھیک ہے, نہ آپ نے نہ نہیں کیا, ٹھیک میں نے اوکے, نہیں نہیں کیا, کہا, اوکے چلے, آپ اپنی اوکے طرف سے ٹھیک ہے, مت لیں نہیں کیا. اب میں پلیز. آگے کروں کنٹینیو. ہاں جی پلیز. تو یہ ایک نیچرل ہیومن فینومینا, جس نے بھی اسکول گیا ہوگا, جو بھی پڑھا ہوگا, وہ سب جانتا ہے کہ ہر کتاب کو ایکسپلینیشن کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اس کو سمجھ سکے. اوکے, اب آتے ہیں آپ کے, میں نے ایک اینالوجی دی تھی, میں نے اس کو کمپیئر نہیں کیا تھا. اگر آپ نے لٹریچر پڑھا ہوگا, پتہ نہیں سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں یا کسی لٹریچر کے اسٹوڈنٹ ہیں, تو جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ میرا بیٹا شیر ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ ہم ایک انسان کو اینیمل سے کمپیئر کر دیا ہم نے. ٹھیک ہے, وہ ایک اینالوجی ہوتی ہے تاکہ وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کر سکے جو اس کے بیٹے کے اندر ہے, اس کو سمجھا سکے دوسروں کو, کہ اس کی بہادری کو سمجھا سکے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ہیومن بینگ سے نکال کے جو ہے وہ اینیمل کے کیٹیگری میں ڈال دیا ہے. دیٹس ناٹ دا مین. تو آئی تھنک اگر لٹریچر آپ کو پتا ہے تو آپ اینالوجی کو جانتے ہوں گے کہ اینالوجی کیوں کی جاتی ہے. دیٹس آل. اس کے بعد دوسرا آپ نے ایک فیکچولی رانگ کہا کہ زیادہ تر دنیا میں جو ٹیررزم کے انسیڈنٹ ہے وہ مسلم کر رہے ہیں. آپ کو میں سی آئی اے کی رپورٹ اگر یہاں پہ تو پبلش کرنے کا نہیں ہے, کرنے کا رہتا تو میں دکھا دیتا کہ 94% ٹیررزم ایکٹ ڈن بائی نان مسلم. کہ آپ آئرلینڈ کے جو فریڈم فائٹر تھے, جس کو آپ فریڈم فائٹر کہا جاتا ہے, اور مطلب جو انڈیا کے لوگوں کو آج فریڈم فائٹر کہا جاتا ہے, اور ان کو برٹش جو ہے وہ مطلب ٹیررسٹ ہی کہتی تھی. سٹیشنز آف انڈیا میں بھگت سنگھ کون تھا انگریزوں کے لیے؟ آف کورس وہ ٹیررسٹ تھا انگریزوں کے لیے, وہ اگرچہ انڈیا کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ مطلب ایک یہ تھا. ریلیجیس ٹیررزم الگ ہوتا ہے. اب کہاں آ رہے ہیں بھائی آپ؟ اب یہ ورڈ کہاں سے آ گیا, کس نے ڈال دیا ریلیجیس ٹیررزم؟ بس ٹیررزم پہ رہیے نا آپ. ایک سیکنڈ, اب تو ہو گیا 94% ٹیررزم ڈن بائی نان مسلم. تو آپ ایک فیکچولی رانگ تھے یہاں پہ. نہیں, سی آئی کی رپورٹ ہے, یہ سی آئی کی رپورٹ ہے کہ 94% ٹیررزم. میں لنک بھیجوں یہاں پہ کیا آپ کو؟ آپ جا کے خود ٹائپ کر لو, آپ جاؤ گوگل پہ ٹائپ کرو جا کے 94% ٹیررزم ڈن بائی نان مسلم. یہ مطلب پچھلے سال ہی اس نے سی آئی نے رپورٹ شائع کیا ہے, یہ پبلش کیا ہے سی آئی نے رپورٹ. اب خود جا کے چیک کر لو, اگر آپ کو غلط لگتا ہے تو پھر آنا میرے پاس. ٹھیک ہے, دیٹس آل. تو یہ فیکچولی آپ لوگوں کو, مطلب یہ آپ صرف نہیں کرتے ہیں, یہ پورا اسلام فوب جو پورا میڈیا ہے نا دنیا کا, وہ ایسے ہی دکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ مسلم آر دا باربرک اینڈ ٹیررسٹ, اور وہ لوگوں کے اندر تو مطلب انسانیت ہے ہی نہیں, بس وہ لوگ تو مار کے رکھ دیتے ہیں سب لوگوں کو. جیسے کہ ابھی کچھ دن پہلے ایک جناب کہہ رہے تھے کسی اور, یہ لمبی تقریر ہو جائے گی. اب میں دوسرے بہت پوائنٹ لمبی ہوتی جا رہی ہے. ایک سیکنڈ, اب تقریر بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے. دیکھیں, آپ نے جتنی بھی باتیں رکھی, اینالوجی اگر آپ نے ڈیفائن کی ہے نا, تو وہ اینالوجی کی ڈیفینیشن میں آپ پھنس گئے ہیں اس وقت. ایک اگر آپ نے اپنے بیٹے کو شیر پتر کہا ہے نا, دیٹس این اینالوجی, بٹ یو آر ایکچولی کمپیئرنگ اے بک. آپ نے اینالوجیکل ایگزامپل نہیں دیا تھا, یو آر کمپیئرنگ اے بک ود این ادر بک. یو آر ناؤ ڈن ان دیٹ. نمبر 1. نمبر 2, تو میں آپ کو اینالوجی کیا ہوتا ہے, کمپیریزن نہیں ہوتا ہے کہ اینالوجی کمپیریزن سے الگ ہوتا ہے. آپ غلط بول رہے ہو نا, تو میں ایکسکیوز می, آپ غلط بول رہے ہو. آپ نے بولا تھا کہ اب میں جہاں پہ غلط بولوں آپ مجھے رکوا سکتے ہو. یو اونلی ٹولڈ کہ میں جہاں پہ غلط بولوں وہاں پہ مجھے رکوا لینا. سینٹنس پورا کرن دے, تو میں تو بول دوں بھائی بھیا, میں تو بول دوں کہ غلط بول رہے ہو. یہ تو کم سے کم میں کنفرم کر دوں. سب نے سن لیا. چلو آگے, ٹھیک ہے. لیکن وہ سی آئی اے کی رپورٹ کا لنک دے دو بھائی پہلے.
ٹھیک ہے اچھا وہ دے سی آئی کا لنک یہاں چاہتے ہیں ابھی, ایک سیکنڈ, ہاں وہ اس کو بھیج دے تو سی آئی کا لنک, ہم اس لنک کے بغیر لنک کی ضرورت بھی نہیں ہے, لنک کی ضرورت بھی نہیں ہے. اس وقت دنیا میں ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کے نام گوگل پہ جو بھی سرچ کرنا چاہتا ہے کرے, اور مجھے ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کے نام بتائے اس وقت کی دنیا میں. وٹ آر دی, میں گوگل کر دیتا ہوں ایک سیکنڈ, نیمز آف دی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ان دا ریلیجیس ورلڈ. اس میں ایڈ کر سکتے ہو نا, ریلیجیس. سر یہ دیکھیں میں ایسا ابھی بھی ڈالو گے نا تو بھی دیکھنا تم کون سے ٹیررسٹ آرگنائزیشن آتے ہیں بنا ریلیجیس ڈال کے. میں بنا ریلیجس کے بات کروں گا, آپ ٹینشن ہی نہ لیں. یہ دیکھیں جی, میں یہ آپ کے سامنے لانے لگا ہوں. کدھر گیا یار میری اسکرین, کون سی والی شیئر ہے, یہ والی شیئر ہے, ایک سیکنڈ جی. یہ دیکھیں جی, یہ سرچ کیا ہے نیمز آف دی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ان دا ورلڈ, ٹھیک ہے. اس میں کوئی ریلیجس وغیرہ نہیں ڈالا ہوا. ابو سفیان گروپ ASG, افغان طالبان گروپ, النصرت فرنٹ گروپ, الشہاب گروپ, انصار الشریعہ گروپ, انصار بیت المقدس گروپ, ٹھیک ہے. القاعدہ کور, القاعدہ ان عربین پنسلا, مور آئٹمس, یہ دیکھیں. اور یہ جناب تمام ریلیجس کا تو میں نام ہی نہیں دکھا رہا, میں تو نام ڈالا ہی نہیں ریلیجس کا. میں نے ڈالا ہے who are the most terrorist organizations in the world. There is no religious here. اچھا یہ کاؤنٹر ٹیررزم کی ویب سائٹ ہے GOV کی. اچھا جی, اب ہم state.gov پہ جاتے ہیں. یہ کون ہے مجھے نہیں پتا, ٹھیک ہے جی. تو اب میں جواب دے دوں یہاں پہ, ایک سیکنڈ یار, اب دیکھنے دیں. یہ جناب یونائٹڈ اسٹیٹ گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے, کسی اور کی نہیں. اچھا, I know that, میں بہت اچھے سے اس کو آپ جانتا یہ ہوں. FIA اور CIA کی بات کر رہے تھے نا, تو یہ دیکھیں یہ FIA CIA کی طرف سے ہی ہے. ابو سفیان گروپ, اس میں دیکھیں کون سا نان اسلامک ہے, حماس گروپ, ہرکوت مجاہدین گروپ, سیکنڈ والا کیوں مس حزب کر دیا اللہ. آپ نے, AMU کیوں مس کر دیا سیکنڈ ون. اوکے, AUM is the non مسلم آرگنائزیشن, ٹھیک ہو گیا جی. ایک نان مسلم ہو گئی ابھی, اس کے علاوہ کوئی اور نان مسلم ہے تو بتاتے جائیں. حزب اللہ, اب میں آپ سے کچھ سوال پوچھ لوں, کردیش ورکر میں آپ سے پارٹی, کچھ سوال پوچھوں. لبرزم, نیشنل لبرزم آرمی, فلسطینی آرمی, یہ سب کیا ہے, پاپولر, نیشنل لبریشن PPL. آرمی, یہ کیا ہے, کون نیشنل سی, لبرلزم آرمی, نیشنل لبرلزم یہ آرمی, کون ہے, یہ یہ نان کون ہے مسلم آپ ہے, دیکھیے. آف کورس نان مسلم ہے. اوکے جی, دیکھ یہ انہوں نے لیجیے. دوسرا نان مسلم آرگنائزیشن کا نام دے دیا جی ہمیں. کولمبیا کی ایک نان مسلم آرگنائزیشن ہے جو کہ ہے, ٹھیک ہو گیا, دو نان مسلم. اس کے بعد اور کوئی آپ تو پڑھ رہے تھوڑا ہیں ریسرچ نان کریں گے مسلم تو میں؟ اور بھی بہت ہو جائے گا. اب میں آؤں آپ کے کوشچنز پہ, یہ جو آپ ساری کی دکھا رہے ہیں. ساری, یہ ساری کی ساری وہ آرگنائزیشنز ہیں جو کہ اسلامک ٹیررزم کے اندر ہیں, ٹھیک ہو گیا. اوکے اچھا, اب جو آپ بات کر رہے تھے اس وقت, ایک اور بات آپ نے کہا کہ ایک بندے نے اپنے ملک کے اوپر حملے کے اوپر بات کی ہے. somehow you are relating it to that. Now here these people are bombing America or UK or things like that. آپ کو پتا ہے UK میں کتنے بمب اٹیکس ہوئے, سارا کچھ ہوا, انہی آرگنائزیشنز نے سے کسی نے کیے ہیں. امریکہ کے اندر جو جتنے بھی اب میں اٹیکس ایک سے ہوتے سوال ہیں پوچھوں آپ سے. اکثر, آپ نے ابھی یہ مطلب کہ امیزون پرائم پہ نیولی لانچ مووی ہے ادھم سنگھ نے کہاں گولی چلائی تھی پتا ہے آپ کو, اینڈ ہی از لائک دا فریڈم فائٹر فار انڈین. ادھم سنگھ نے کہاں گولی چلائی تھی پتا ہے آپ کو؟ ادھم سنگھ, ایک سیکنڈ سر, ادھم سنگھ جو ہے وہ اس وقت تو نہیں ہے ہمارے پاس. نمبر ایک, نہیں نمبر نہیں دو, نہیں, میں کانسیپٹ ٹیررزم کے کانسیپٹ پہ بات کر رہی ہوں. ایک تو یہ بولتے ہو, بھاگیے مت. جب آپ تم بھاگیے مت. آپ بولتے کہہ رہے ہو, ہیں نا کہ دوسری جگہ جا کے بم پھوڑ رہے ہیں تو وہ ٹیررسٹ ہو گئے. تو یہ پورا نا ٹیررسٹ کا کانسیپٹ ہی پرابلمٹک ہے. اور میں صرف نہیں کہہ رہا ہوں, آپ ایڈورڈ سعید کو جا کے پڑھیے, اب ٹھیک ہے, اس میں نے بھی کہا کہ یہ پورا ٹیررزم کا کانسیپٹ ہی جو ہے نا وہ پولیٹیکل کانسیپٹ ہے. تم بار بار پٹھی سائڈ پہ جا رہے ہو اور ایک سیکنڈ بولنے بھی نہیں دیتے ہو. ایک سیکنڈ رک جاؤ, ابھی تمہیں آجا کلیئر کرتے بھائی, ہیں. جس وقت اچھا ایکسو صاحب, اس وقت بھونکنا شروع کر دیتے ہیں. آرام سے ایکسو بات ہو صاحب, رہی ٹھیک ہے ہے, ٹھیک, اس میں چلو کوئی چلو مسئلہ ہے. چلو چلو بھائی, چلو نا. ایکسو صاحب, اتنے دیکھو سارے ابھی تک ٹیررسٹ آپ گروپ اچھے میں سے, آدم نے اپنا نام نہیں بتایا. اسمارٹ تو کریشن میں رہ گیا. یہ جو ٹیررسٹ گروپ ہے, سو اچھا کیا آپ کو ارے ایکسو لگتا ہے کہ صاحب, یہ پولیٹیکلی ایک منٹ رکو. ٹیررسٹ ہے. اچھا ایکسو ایک منٹ صاحب, رکو. ابھی تک آپ اچھے سے بات کر رہے تھے, اب کیا ہو گیا, آپ کو ہنسی سر آنے لگی؟ اب میں اس بدبو لیے نکل ہنسی رہا آ ہے نا رہا ہوں نا ان کہ کا, یہ اب ان کا ایڈم بدبو صاحب جو ہے نکل وہ رہا ہے. ایڈم صاحب اب یعنی ان لمبی کا بات کر رہے ہیں, مجھے اب ان کا بولنے ہی نہیں سسو دے رہے نکل بیچ رہا میں. ہے.
اب ان مجھے کا بیچ میں سسو بولنے نکل ہی رہا ہے. یار ساحل یہ دیکھیں یہ ان کے اخلاقیات ہیں، یہ ان کے اخلاقیات ہیں. پرابلم یہ یہ ہو یار گیا ہے آپ کہ لوگ تو جس مطلب کم سے وقت کم کہتے ہو کہ ہم مومنین سے جس اچھے ہیں نا، وقت یہ لائک جس مومنین سے وقت اچھے آپ لوگ اخلاقیات پہ. جس تو وقت یہ ایسے بات یہ مطلب ہے بچکانا اخلاقیات. بات یہ ہے کہ جس یار وقت چلیے پھنس جاتے ہیں نا آپ لوگ تو پھر اسی طرح کے میں دن کہاں ہوتے ہیں. پھنس رہا ہوں یار، ارے میں تو مطلب ایک ایک چیز کے دیکھا بارے ابھی پھر میں تک بیچ کہہ میں رہا مت آپ ہوں. جا رہے نے ہو. CIA کا رپورٹ نہیں بھیجا سر. ہاں ایکس پھر ٹو ساحل صاحب ایک سپاری منٹ نکال کے میں بات کرو بھیجتا یار. ہوں، میں آپ کو نا اسی میں بھیج دوں گا، ڈونٹ وری. میں مطلب ابھی گوگل پہ بھیجو نا. سرچ نہیں کر رہا ہوں، میں ابھی تو آپ آپ کے کے سامنے رپورٹ کو کھول دیکھ دیا رہا نا ہوں جو آپ نے بولا. اب آپ نا. دو ہاں جلدی میں سے. اوکے میں اچھا بھیجتا ہوں، میں ابھی بھیجوں اب گا، ہم میں اسی واپس میں آتے آپ ہیں. ڈونٹ وری. ہم نے دیکھا اب بیچ میں مت بولنا میری بات کے تاکہ اپنے ٹائم میں بولنا. ہم نے یہ دیکھا کہ قرآن کو سمجھتے ہوئے اتنی زیادہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز بن گئیں. انہوں نے 20 ٹیررسٹ آرگنائزیشن میں شاید 2 یا 3 نکال دی کہ نان ٹیررسٹ آرگنائزیشن نان مسلم آرگنائزیشن ہیں. بہرحال وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب بات آتی ہے تفسیر کے اوپر. اچھا اب آپ نے کہا کہ ہر بندے کی اپنی انٹلیکچوئل کیپیبلٹی ہے اور وہ اس کیپیبلٹی کی بیس کے اوپر تفسیر لکھتا ہے. آپ اور میں کس طرح ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ والی تفسیر ٹھیک ہے اور یہ والی تفسیر غلط ہے؟ دیٹس گڈ کوسچن کہ کون سی تفسیر صحیح ہے کون سی تفسیر غلط ہے. ہاں جی تو اس کیسے کے لیے ڈیسائیڈ بھی کریں؟ مطلب ہاں یہ کہ بتا رہا ہوں. تو یہ نا اصل میں یہ سارے سوالات اس لیے آپ کو آ رہے ہیں کہ آپ نے مطلب لینگویج نہیں پڑھا ہے بیسیکلی. اگر آپ لینگویج پڑھے ہوتے تو یہ لینگویج کا پہلا اصول ہوتا ہے کہ کبھی بھی لینگویج کے امیڈیٹ میننگ سمجھتے ہیں. نہیں کنفرم کرتے ہیں پہلے آپ امیڈیٹ ہاں میننگ جی سمجھتے ہیں. سمجھتے ہیں. آگے چلیں. کیا مطلب ہوتا ہے؟ لفظی ترجمہ. نہیں امیڈیٹ میننگ کا ہوتا ہے مطلب کہ اس لفظ کا جو سب سے قریبی میننگ ہے، ٹھیک ہے، جو سب سے پہلا میننگ ہے. جیسے کہ اگر میں کتا بولوں گا نا تو مطلب اس کا مطلب کہ جو زندہ کتا سمجھا جائے گا پہلا میننگ، کھلونے والا کتا نہیں سمجھا جائے گا، وہ اس کا دوسرا میننگ ہوگا. دیٹ از کالڈ امیڈیٹ میننگ. ٹھیک ہے. تو کبھی بھی یہ ہر ٹیکسٹ کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہر ٹیکسٹ کو سمجھنے کا یہی طریقہ ہے کہ اس کے امیڈیٹ میننگ کو اس وقت تک ختم نہیں کیا جائے گا جب تک کہ اس کے اندر سے ایک کلیئر کانٹیکسٹ نکل رہا ہو. صرف اور صرف اسی وقت ہم امیڈیٹ میننگ کو ختم کریں گے جب اس کے اندر کلیئر کانٹیکسٹ نہیں نکل رہا ہو. اس لیے آپ اس میں ایک اور اس کمنٹ آیت دے کی دوں کہ تفسیر آپ کہہ رہے دکھا ہیں دیں. نا، اس آیت میں کی آپ کہہ تفسیر رہے دکھا ہیں دیں. کس آیت کی؟ یہ جو سامنے کھڑی ہے. کون سی آیت؟ آپ بار بار اسکرین پہ لے جا رہے ہو، میں سرچ ہی نہیں کر پا رہا ہوں. سر سرچ وہ کریں گے جو تو مل جائے گی آپ کو، 94% کا. کوئی بات نہیں. آپ یہاں پہ ذرا اس آیت کی تفسیر دکھا دیں. آپ ایک انٹلیکچوئل جلیبی باز ہو ایک سر. ہاں او ہاں ہو آ گیا. آپ ارے مطلب بھائی قبول کر رہے ہو جلیبی نا، 1 منٹ رک دیں، یہاں آپ جلیبی نہیں دکھ قبول رہا ہے. 1 یہ منٹ قبول رکیں. کر رہے ہو کہ میں جلیبی ہوں. دیٹس مائی آنر کہ میں ہاں آپ جلیبی ہوں. بھائی جلیبی بنا رہے جلیبی. تب سے. دیٹس مائی آنر. ہاں تو ہاں ارے بھائی تو نکلو نا یہی پھر اس جگہ ہے جلیبی تو سے نکلو. ایکس اپنا ٹو جلیبی بولا کہیں اور کم بیچ. کرو، کام والی بات زیادہ کیا کرو پلیز. گڈ 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 ویری گڈ. نون اوکے والقلم وما یسطرون. جی. اس کا مطلب میں ہے قسم اس ہے کا قلم کی. اور کیا یہ لکھا اور نون کا کچھ یہ مطلب کیا ہے؟ لکھتے ہیں. نون کا مطلب نون کا مطلب کیا؟ نون ہے وہ یہ اس میں سے ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، متشابہات میں سے ہے. کس نے کہا ہے؟ قرآن نے کہا ہے. قرآن نے کہا ہے. مجھے قرآن کی آیت دکھائیں جو بتائے کہ نون جو ہے وہ متشابہات میں سے ہے. اچھا تو آپ یعنی بچکانا بالکل سوال کر رہے ہیں کہ آپ یہ میرے بتائیں کہ پیارے قرآن میں بھائی کہاں لکھا ہے کہ میرا ابا جو ہے نا وہ فلانا ہے. آپ ایسا ہی سوال کر رہے ہیں. یہ ہیومن انڈرسٹینڈنگ آپ ہے یار. آپ کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. ہولڈ آن. زیادہ کم ہاں. بولا کم کریں. میں اب آپ کو اچھا. تفسیر دکھانے لگا. ہوں. نہیں جی، اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا اور پانی سے پہلے اس نے کوئی چیز پیدا نہیں کی تھی. ٹھیک ہے. تفسیر القرطبی. سر اسکرین دکھا دیں ساحل صاحب. سوری. ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ تفسیر اب دیکھ رہے ہیں نا. تفسیریں آپ کو بہت یہ پسند ہیں. آدم ہمیشہ قرطبی لے اس کے کا آ نام جاتا ہے. یار اسمارٹ کریشن. چپ کر جاؤ یار. ابھی ایک بندہ ارے کے ساتھ ٹھیک ہے بات ہو رہی ہے. اس کو میوٹ کرو یا اس کو باہر نکال دو یار. ٹھیک ہے. یہ اس نون کا کی جو ہے یہ ہے. اس کا ہاں. نام سما رکھا. پھر پانی کو خشک کیا، اس میں زمین بنا دی، اسے پھاڑ دیا اور انہیں 7 زمینیں بنایا. پھر زمین کو مچھلی پر رکھا. زمین کو مچھلی پر رکھا. الحوت مراد النون مچھلی ہے، جس کا ذکر اللہ نے ارشاد میں کیا. نون والقلم سورہ نون آیت نمبر 1. مچھلی پانی میں ایک چٹان پر تھی. چٹان ایک فرشتے کی پیٹھ پر تھی اور وہ فرشتہ ایک چٹان پر تھا. چٹان ہوا میں تھی اور یہ وہ چٹان ہے جس کا ذکر حضرت لقمان نے کیا ہے. اچھا، پھر مچھلی نے حرکت کی تو زمین لرزنے لگی. پھر اس پر پہاڑوں کو رکھا گیا تو وہ قرار پا گئی اور پہاڑ زمین پر فخر کرنے لگے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والکئی. ٹھیک ہے. لقمان سورہ لقمان آیت نمبر 10. اور اللہ نے گاڑ دیا زمین میں اونچے اونچے پہاڑ تاکہ زمین لرزتی نہ رہے، یعنی زمین میں پہاڑ پیدا کیے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ کے سامنے بتایا جا رہا ہے کہ نون جو ہے وہ ایک مچھلی ہے. ٹھیک آپ ہے. کے آپ
کو آپ کے جو اسکالرز ہیں جس کو آپ کہتے ہیں کہ جی تفسیر کو دیکھنا ہے, میں نے تو نہیں کہا تھا, آپ نے کہا تھا, اب تفسیر کو دیکھا ہے تو تفسیر کے مطابق یہ جو چیز لکھی ہے, اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ صاحب بھائی پاگل تھے, انہوں نے یہ کہہ دیا. اچھا ٹھیک ہے, میں آپ کو کہوں ایک بات. نہیں سر آپ مجھے کچھ نہ کہیں, آپ مجھے اس تفسیر کے بارے میں بتائیں. ہاں میں بتا رہا ہوں کہ اگر فار ایگزامپل کیا بلکہ شیور کہ جو اسکالرس ہیں وہ اس تفسیر کو آج نہیں مانتے, تو کیا وہ مطلب اسلام سے باہر ہو جائیں گے؟ کہ آپ کو پتا ہے کہ اسلام کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں, قطعی الدلالہ, ظنی الدلالہ ہوتا ہے, پتا ہے اس کا ڈفرینس ہے؟ یہ ایک انسان کی تفسیر ہے, یہ اللہ کی تفسیر نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں, تفسیر جو ہے نا وہ قرطبی کی لکھی ہوئی ہے, اللہ کی لکھی ہوئی نہیں ہے. تو اگر کوئی کہہ دے کہ میں قرطبی, ارے یار آپ چپ رہو نا یار, بیچ میں کون آ جا رہا ہے. تو میں یہ اگر آپ کے کوئی کہہ مسلمان دے, بھائی ہیں جو بیچ میں ٹیٹا کر رہے ہیں. سوری برو آپ سوری برو ہو گیا. اچھا دیکھ ذرا, اچھا یہ مسلمان بھائی ہیں اس لیے سوری بھائی برو ہاں ہو تو گیا. اور نہیں تو کیا یار, لائک وی آر لائک اے باڈی, وی آر لائک اے باڈی. اور ہمارے آدم جو ہے وہ آتنکوادی ہیں, ان کا نام بھی گروپ میں لگ جائے گا بہت جلد. ابھی میں سنو نا, چپکا ارے دوں گا. یار یہ لوگ نا 7 مہینے سے یوٹیوب بھائی اسمارٹ کریشن بھائی سنو, میں تھوڑا مزہ کر لیتا ہوں بیچ میں, ٹھیک ہے؟ آدم بھائی اور آپ لوگ تھوڑا مطلب بس ایسے تھوڑا موڈ فریش کر لو, ٹھیک ہے؟ تھوڑا تنزیہ ہے. X2 بھائی میں ایک بات بتا دوں, بس آپ بولیے گا. یہ آدم ہمیشہ کیا کرتا ہے, ابن کثیر اور قرطبی کو لے آتا ہے, جیسے ارے ان کوئی دونوں مطلب نہیں ہے یار, دیکھو ارے سنو مطلب نہیں ان بھائی کی تفسیر کریٹو بھائی سنو, ایسا نہیں ہے, دے آر اسکالر اینڈ دیئر ورک از اپریشیبل, وہ ایسا اپنے کچھ نہیں ہے زمانے کہ کے وہ, تھے. ہاں نہیں, بٹ بہت ساری اپنے چیزیں آپ زمانے کی کے ویلڈ گدے تھے نا, ہیں ان کو سمجھ نہیں تھی, کریشنز بول دو نا یار. ارے یار حد ہے یار, مطلب نہیں اگر ہم ارسطو کو کہہ دیں, ارسطو جو ہے وہ فلیٹ ورلڈ میں مطلب کہ بلیو رکھتا تھا, ہم اس کو گدھا بول دیں تو بولو نا, اگر یہ فلیٹ نہیں ہے تو اسے گدھا بولو. تو یہ ہے نا آپ کی, مطلب آپ ایک انسان کی وہ دوسرے انسان گدھا کی ہے تو قدر نہیں گدھا کرتے, ہے, اور آپ نہیں ہے تو نہیں ہے. یہ دیکھو یہ انسانیت دکھانے آپ ایک انسان کو تو میں اس اس کا مطلب بیسس پہ, تمہارے باپ دادا جو چیز کو نہیں آج کے ڈیٹ پہ نہیں مانتے تھے تو وہ نہیں مان گدھے لو نا, ہیں. جو مان بات غلط لو بھائی, ہے وہ کل جو غلط ہے نہیں کل یہ ثابت ہو جائے نا, کل یہ ثابت ہو جائے کہ انسان جو بلیو کر رہا تھا نا تمہارے کہ دادے تو مطلب ریڈیو سولر بھی نہیں سسٹم میں رہ مانتے رہے تھے. ہیں, نہیں کل جو ہے یہ پروو ہو جائے گا کہ انسان جس سولر سسٹم میں رہ رہا تھا بیسیکلی وہ سولر سسٹم نہیں تھا, کچھ اور تھا. تو کیا تھا, یہ ان کے بچے کچھ اور, بھائی ہو سکتا ہے ان فیوچر کیا کچھ بھی تھا. ہو جائے, بھائی کچھ بھی ہو کوئی سکتا ہے نا اور ان فیوچر, تھیوری آ مجھے نہیں جائے, معلوم. جیسے سائنس 9 کہاں پلانٹ کا جائے گی تھیوری ان تھا. فیوچر اچھا سائنس اوور کہاں ٹاک جائے ہو گی, رہا آئی ہے. ڈونٹ نو. اچھا ایک تو منٹ آدم بھائی سائنس فیوچر میں کہاں جائے گی, وی ڈونٹ نو. ایکسو صاحب ایک منٹ, ایکسو صاحب ایک منٹ, اسمارٹ کریشن بھائی تھوڑا یار بیچ میں مت بولو یار, رک جاؤ نا, 2 جن کی بات چل رہی ہے, آپ بیچ میں نہ بولو نا تھوڑا, ورنہ سب کو سننے میں پرابلم ہوتی ہے. ایڈم آپ نے جو تفسیر کے اوپر سے جو بات رکھی تھی, ایکسو صاحب کو اس کا جواب دینا ہے. جی تو میں یہ کہہ رہا تھا, سب سے پہلے ایک چھوٹا سا کمنٹ ہے, پھر میں اس پہ کہ ایسا نہیں ہے کہ سائنس ان فیوچر کہیں بھی جا سکتی ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ایکسپیکٹ کریں آگے والوں سے کہ وہ ہمیں گالی دیں. بھائی وہ ہمارے ہی نالج کے بیس پہ وہاں تک پہنچیں گے, تو اسی طرح ہم بھی جو نالج یہاں تک پہنچے ہیں اپنے پچھلے لوگوں کے ریسرچ اور نالج کے بیس پہ ہی پہنچے ہیں. سو دیٹ از ناٹ گڈ تھنگ کہ ہم اپنے پچھلے لوگوں کو گالی دیں. اوکے چلیے اب آگے چلتے ہیں. اچھا, اب ٹھیک بات یہ ہے, یہ جو تفسیر اب آپ یہ کے اس پہ آ رہا ہوں, سامنے میں ہے, تفسیر پہ آ رہا ہوں. ہاں تفسیر آپ پہ آ کے رہا سامنے سن لینا, میری بات آپ سن لیں, ٹھیک ہے, بات سن لیں تاکہ پھر آپ جواب اس کا مطابق دے سکیں, ورنہ مسئلہ خراب ہوئے گا. اچھا, یہ جو تفسیر میں نے آپ کو دکھائی ہے, ٹھیک ہے, یہ جلالین بھی اس کے بارے میں کچھ ایسا ہی کہتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں میرا خیال ہے التبری نے بھی اسی کے بارے میں اس طرح کا ہی لکھا ہوا ہے. تبری اچھا تبری نے, اور یہ تو قرطبی صاحب ہیں. اچھا تبری. اب ہم یار یہ کون ہے یار بیچ میں بول رہا ہے بلا وجہ, یار اسمارٹ کریشن کو یا تو میوٹ کر دو یا نیچے نکال دو, کیونکہ اس کے پاس صبر نہیں ہے میرے خیال میں. اوکے ناؤ, اچھا یہ چین آف نریشنز کے ساتھ بھی ہے کہ صحابہ اکرام کی چین پیچھے لکھی ہوئی ہے, میں نے پہلے بھی دکھائی تھی جب آپ اسٹریم میں تھے, شاید آپ نے دیکھی ہو, ٹھیک ہے. اچھا ناؤ بٹ اس ساری مچھلی والے اس کہانی سے دنیا گول ہے کو سمجھنے میں کیا کیسے مدد ملے گی؟ اوکے, آپ بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ پہ آئے ہیں. آپ کو یہ پتا ہے کہ سب سے پہلے کس نے یہ تھیری دی کہ دنیا گول ہے؟ مجھے نہیں پتا سر, مجھے پتہ لگانے نہیں کی پتا, ضرورت نہیں, قرآن نے تو نہیں بتایا. نہیں, یہ پتہ لگ جائے گا تو یہ کنفیوژن دور ہو جاتا آپ کا کہ مسلمان میرے کیا بھائی بلیو کرتے ہیں. ہاں اب قرآن میں نے تو نہیں بتا رہا بتایا. ہوں, دنیا قرآن میں ایسا کچھ نہیں کہا ہے, ٹھیک ہے, کہ دنیا جو ہے فلیٹ ہے. اب میں بتا رہا ہوں آپ کو دنیا کہ گول ہے یہ بتایا ایک قرآن نے. اسکالر ہے, ایک اسکالر نہیں بتایا, وہ بھی نہیں بتایا کہ دنیا گول ہے. اوکے چلیں بہترین, ٹھیک ہے, شکر ہے کہ کیونکہ آپ نے سچائی سے جواب انسان دیا. جو ہے وہ انسان خود سے اس کو پتہ لگا سکتا ہے. اوکے ٹھیک, اب ہم آتے ہیں اس پہ
یہ ایک اسکالر ہے, آپ سرچ کریے, ابھی سرچ کریے گوگل پہ, اس کا نام ہے محمد عبداللہ ادریسی. یہ 1100 میں پیدا ہوا, 1164 میں مر گیا. ٹھیک ہے. He was the first man in the history who claimed that world has gravity. آپ نیوٹن کے نام سے پڑھتے ہیں نا, اس کی کتاب ہے نزہۃ المشتاق فی اختراق الآفاق, وہ اویلیبل ہوگی امیزون پہ بھی, 200 کچھ روپے اس کا دام ہوگا, کنڈل ایڈیشن ہوگا عربک میں, ڈاؤن لوڈ کریے. اس کا پہلا چیپٹر نکالیے, جو چیپٹر جو ہے دنیا کے بارے میں بتاتی ہے, ایک اوور ویو دیتی ہے کہ ہماری دنیا کیسی ہے. اس کے وہ 6 پیج پہ یہ بات کہتا ہے کہ آور ورلڈ از لائک, یہ جو انڈے کی زردی ہوتی ہے نا, انڈے کی زردی اس کے مانند ہے, اور انڈے کی جو سفیدی ہوتی ہے نا وہ دنیا کی فضا ہے, اور اس دنیا کے اندر گریوٹی ہے جس کی وجہ سے ساری چیزیں ایگزیکٹلی ہی یوز دا ورڈ مقناطیس, وہ جو گریوٹی کا ایگزیکٹ ورڈ یوز کرتا ہے کب, سر جی 1154 میں, نیوٹن سے پہلے, نیوٹن سے 400 سال پہلے. آپ کو بولنے نہیں دے رہا ہوں یار نہیں, اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے بولنے کا نا. کیسے نہیں ہے یار, کیسے نہیں ہے, 11ویں صدی میں اگر کوئی بھی بول رہا ہے, آئی ڈو ناٹ کیئر, قرآن آپ کے پاس آیا ہے 6 قرآن کے کب کہہ رہا ہے کہ وہ مطلب فلیٹ ہے یا گول ہے, اس کے بارے میں تو بول ہی نہیں رہا نا. بیسیکلی میں تو یہ کیا بتانے کی پرابلم ہے آپ کوشش کو؟ کر اگر رہا ہوں 11ویں یار, صدی ہے, صبر لے, تجھے پرابلم پتہ لگے گی, سکون لے, اب تو صبر لینا, میں سکون لے بول جی, رہا پرابلم ہوں سمجھ لگے گی. سنو, تو سکون لینا, میں بول رہا ہوں تو میں تو بتا رہا ہوں نا کہ مسلمانوں نے کیا کنٹریبیوشن کیا. آپ مسلمانوں پہ جو یہ تھوپ رہے ہو نا کہ مسلمان قرآن کی وجہ سے یہ بلیو کرتے ہیں, آپ نہیں یہ تھوپنا چاہ رہے ہو, آپ یہ بتانا چاہ رہے ہو کہ مسلمان قرآن کی وجہ سے یہ بلیو کرتے ہیں کہ زمین فلیٹ ہے. تو میں آپ کو دلیل دے رہا ابھی ہوں میں آپ بھائی, کو ثابت کر دیتا ہوں کہ میں آپ قرآن کو کہتا دلیل دے ہے. رہا ہوں, میں آپ کو ثابت کر رہا ہوں کہ دنیا میں سب سے پہلی مرتبہ جس نے بات کی. اچھا آپ کو پتا ہے یہ فلیٹ تھیری کہاں سے آیا, فلیٹ تھیری, ورلڈ از فلیٹ, یہ آیا کہاں سے تھیری؟ بولو بھائی. صاحب بریک ہے نہیں ہے بھائی دیکھو ڈسکشن میں تو نالج تو بھائی 24 گھنٹے کر لو, 48 گھنٹے کر لو, نہیں تو مجھے بولنے ہی نہیں دیتے. ارے یار یہ آدم بھائی بیچ میں آ کے بولتے رہتے ایدم ہیں. جب بولتا ہے تم اس کو بریک نہیں لگاتے, کوئی تو اور پھر جب دیکھو بولتا بھائی ہے دیکھ تم اس لیے کو نا, بریک لگاتے. 22 منٹ دیکھ رہے ہو نا بھائی, 22 کہانیاں منٹ نہیں دیکھ رہے ہو نا. دیتا, میں میں کہانیاں کہانی دے نہیں رہا ہوں, دیتا, میں کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں, میں کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں. میں نے کب کہانی دی بھائی, میں یار آتھر کا نام بتا رہا ہوں, X2 میں آتھر کا نام بتا کے رہا بعد ہوں. یہی آیا. سنو یار, ایک سیکنڈ یار, ایک سیکنڈ. X2 سنو, مجھے وہ بولو کتاب نہیں چاہیے. میں آپ نے کہہ دیا کیوں مجھے نہیں مان لیا, چاہیے؟ مجھے پرواہ نہیں, کیونکہ مجھے اچھا پرواہ چلو, نہیں, مجھے قرآن کے اوکے, اوپر پرواہ ہے. اوکے تو پھر یہ قرآن کے مت اوپر آتے ٹھوکو ہیں. نا. نہیں ایک منٹ, پرواہ نہیں ہے تو یہ یہاں مت پہ ٹھوکو نا. نہیں ایک یہاں منٹ, پہ ایک ڈاؤٹ کلیئر کر دو نا. تو یہ مت بولنا آگے سے کہ مسلمان جو ہے وہ یہ بلیو کرتے تھے کہ زمین فلیٹ ہے. دیٹ ہاں از جی, دا مسلم, وہ پہلا مسلمان انسان ہے جس نے X2 صبر لو, یہ ادھر دیکھو, تھیوری دیا ادھر کہ دیکھو, ورلڈ اسکرین پہ دیکھو, اسکرین پہ دیکھو. یہاں پہ ذرا یہ آیت پڑھ دو. وہ ایک مسلمان کا کریڈٹ ابھی پورا اسلام کو دیں گے. واہ واہ, اب بولو. ہاں تو جیسے ایک یہ ٹیررزم کا پڑھ دو, ایک اسکرین پڑھ آئیسس دو, کا کریڈٹ دیتے ہو نا تم لوگ سارے اسکرین, مسلمان کو. X2 اسکرین میں پڑھو, آپ کو اسکرین پڑھو, قرآن کی اسکرین بات کر پڑھو, رہا ہوں. X2 اسکرین پڑھو. پڑھ رہا ہوں. یہ اچھا یہ بتاؤ گے کہ اس میں جو ہے نا سورج جو ہے وہ ایک دلدل کے پڑھو نا پیچھے سے. یار, نہیں میں سمجھ گیا پڑھو کہاں تو لے جانا چاہتے ہو. صحیح, پڑھو میں تو صحیح, بتا رہا ہوں, ایسا پڑھو, کرو نا. ایک منٹ, پڑھو, ایسا یہ پڑھ پڑھو, رہا ہوں, ایک منٹ ایسا پڑھو, کرو نا, اس کو تھوڑا پڑھو, شروع سے لے جاؤ, جہاں سے نا وہ پڑھو. ذوالقرنین, اس کو اوکے, تھوڑا آگے سے پیچھے سے لے جاؤ جہاں میں سے پیچھے سے لے ذوالقرنین جاتا کا ہوں, کہانی شروع ہوتا ہے. ہاں میں جہاں پیچھے سے سے لے جاتا ذوالقرنین کی کہانی شروع ہوتا ہے وہاں لے ہوں. جاؤ. ہاں ریلیکس, پانی پی, ریلیکس, پیچھے سے لے. پانی پی بھائی, پانی پی. یہ لے, آ جائے. یہ لے میرے بچے, یہاں سے پڑھ لے, چلو پڑھو. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا. سو بیسیکلی یہاں پہ ذی القرنین کی کہانی چل رہی ہے, ایک انسان کی کہانی چل رہی ہے. دیٹس رائٹ. یار دنیا کو اردو میں میں کیا بتاؤ کہتا ہوں, تاکہ کیا ہے, کیا لکھا ارے ہوا ہے, یار یہ آیت دنیا کیا کو کہہ رہی چھوڑو ہے. نا یار, ہم لوگ آپس میں ڈسکشن کر کے سمجھ اوکے لیتے ہیں نا. میں نہیں پڑھتا ہوں, یہ ایکسو میں صاحب, اچھا کر ایکسو لو, صاحب کر لو یار. یہ غلط ہاں طریقہ ہے نا. کیا ادھر کیا لکھا ہے جو لوگ سن رہے ہیں ان کو عربی نہیں آتی ہے نا. اچھا چلو ٹھیک ہے, مان لیا نہیں آتے, چلو ٹھیک ہے. آپ پڑھ لو یار ترجمہ, میں عربی پڑھتا ہوں, ترجمہ پڑھ اور لو, مجھے یہ دکھ نہیں رہا, لوگ, بہت چھوٹا میں ہے. بتا دیتا ہوں, بیچ میں بولیے گا نا, قرآن کی ذرا حرمت رکھیے گا. اور یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں, آپ کہہ دیجئے کہ ابھی میں آپ لوگوں کو اس کا حال بتاتا ہوں. ٹھیک ہو گیا سر؟ آپ پورا پڑھ لیجیے, پورا نیچے تک آپ ہی پڑھ لیجیے. میں تھوڑا بریک لے لیتا ہوں, پانی پی لیتا ہوں. ہاں آپ پانی پیے, سن رہے ہیں نا کہ پانی ہاں پیتے سن رہا سنیں گے نہیں. ہوں. نہیں میرے کان میں ایئر فون لگا ہوا, آپ بولتے رہو. یہاں پہ اللہ میاں نے محمد صاحب کو بتایا کہ وہ ذوالقرنین کے بارے میں لوگوں کو بتائیں.
ہم نے اسے زمین میں تمکن عطا کیا اور اسے ہر طرح کے اسباب و وسائل دیے. یہ بول کون رہا ہے؟ اب یہ اللہ کلام کر رہا ہے، ذوالقرنین کلام نہیں کر رہا. ہم نے اسے زمین میں تمکن عطا کیا. کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. اللہ یہاں پہ فرسٹ پرسن ہے. اگر ہم اس آیت کو دیکھیں، وہ اگر ہم مسلم اسکالرز کی طرف جائیں کہ کلام اللہ کا ہے تو لہذا اللہ فرسٹ پرسن ہے، وہ بول رہا ہے. اب اللہ بولتا ہے تو اس نے ایک سر و سامان کیا، یعنی وہ ایک رستے پہ چلا، حتی جب تک وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک نہ پہنچ گیا اور اسے غروب ہوتے ہوئے پایا. وجدہا تغرب، ٹھیک ہے، اور ایک گدلے چشمے میں پایا. اب جناب آپ اس کی ایکسپلینیشن دے دیں. اللہ بول رہا ہے یہاں پہ، ذوالقرنین نہیں بول رہا. پلیز. میوٹ ہے آپ کا X2 جی، میوٹ ہے، میوٹ. سوری ہاں. تو اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں کہ ذوالقرنین نے سورج کو ڈوبتے ہوئے پایا. اللہ نے خود پایا کیا؟ کہ ذوالقرنین نے پایا؟ کس نے دیکھا؟ یہ ذوالقرنین نے یا اللہ نے؟ آپ بتا دو تو تھوڑا ایکسپلینیشن اچھے سے ہو جائے گا. میں بالکل بتا دیتا ہوں، بولیے گا نا بیچ میں. ذوالقرنین کس جگہ تک پہنچا ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں کہ کس نے دیکھا سورج کو غروب ہوتے ہوئے؟ ہش، ریلیکس، ٹیک اے چل. مجھے سوال کیا، مجھے جواب دینے دو. اوکے. حتیٰ جب تک وہ سفر کرتے ہوئے ایک خاص جگہ تک نہ پہنچا. اس جگہ کا نام اللہ میاں نے کیا فرمایا ہے کہ اس جگہ کا نام ہے مغرب الشمس. سورج کے غروب ہونے والی جگہ تک نہ پہنچا. تو ذوالقرنین نے ایک رستہ لیا ہے اور وہ اس رستے میں وہاں پہنچا ہے جس جگہ کا نام ہے سورج کے غروب ہونے والی جگہ، اور وہاں پر ذوالقرنین نے اسے غروب ہوتے ہوئے پایا ہے. اللہ بتا رہا ہے ذوالقرنین ایک لوکیشن پہ پہنچا ہے، اس لوکیشن کا نام ہے سورج غروب ہونے کی جگہ، اور وہاں پہ سورج غروب ہوا ہے. اللہ بتا رہا ہے. اللہ بتا رہا ہے کہ کس نے دیکھا. یہ آپ ترجمہ شاید صحیح نہیں کر رہے ہو یا توڑ مروڑ رہے ہو. میں بتاتا ہوں، اس کا سمپل کانٹیکسٹ ہے کہ یہ جو وجدہ ہے اس کا فاعل کون ہے، سبجیکٹ کون ہے؟ بتاؤ آپ. سبجیکٹ کون ہے، اللہ ہے یا ذوالقرنین؟ تو ذوالقرنین نے پایا. بالکل ٹھیک ہے. پایا. تو یہ جو سورج ڈوبنے کے دیکھنے کا ایکسپیرینس ہے، یہ اللہ کر رہا ہے، ذوالقرنین کر رہا ہے؟ ذوالقرنین کر رہا ہے. بتا کون رہا ہے؟ ذوالقرنین کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ذوالقرنین کر رہا ہے. بتا میں رہا ہوں کہ اللہ بتا رہا ہے، یہ الگ بات ہے. بتا کون رہا ہے، اللہ دیٹس رہا ناٹ دا میٹر. ہے. That's not the matter. ہاں جی، ایکسپلین کریں آگے چلیں. مین میٹر یہ ہے کہ ایکسپیرینس کون کر رہا ہے. دین اگین آئی ول کم دا سیم کوشچن کہ کیا آپ کو پتا ہے فینومینن اور نیومینن کیا ہوتا ہے؟ تو یہاں پہ ایک سمپل ایک آدمی کے فینومینن کا تذکرہ ہے، یہاں پہ نیومینن کا تذکرہ نہیں ہے. یہاں پہ بس صرف اور صرف ذوالقرنین کے ایکسپیرینس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ذوالقرنین نے ایسا ایکسپیرینس کیا، اس نے جو ہے سورج کو وہاں پاتے ہوئے ڈوبتے ہوئے دیکھا ایک گدلے چشمے کے اندر. بیسیکلی یہاں سے ثابت ہوا کہ اللہ کے مطابق ذوالقرنین ایک ایسی جگہ پر پہنچ گیا. ذوالقرنین ایک ایسی جگہ پر پہنچ گیا جہاں پہ سورج غروب ہوتا ہے اور اس نے دیکھا. کیوں مجھے انٹرپٹ کر رہے ہو؟ اچھا بولنے ان کو کو دو یار. ہاں ایڈم ان کو ایکسپلین کرنے دو. ٹھیک ہے، ویری سمپل. لائک دیکھو کہ اگر میں چاہتا ہوں سورج، یعنی اب ہم بھی بولتے ہیں نا، دیکھو ریالٹی کیا ہے آج کے حساب سے، اگر سائنس کے حساب سے ہم دیکھیں تو ریالٹی یہ ہے کہ سورج ڈوبتا ہی نہیں. ریالٹی یہ ہے آج کے سائنس کے حساب سے، سائنس یہ کہتی ہے کہ سورج ڈوبتا اگتا نہیں ہے بھائی. لیکن ہم آج بھی کیا فینومینا ہے ہمارے پاس، آج ہمارا ایکسپیرینس آج بھی کیا ہے کہ سورج ڈوبتا ہے. بٹ ان ریالٹی سورج نہیں ڈوبتا ہے. سورج ڈوبتا ہے کیا سائنس کے حساب سے؟ بولو نا. اللہ کے حساب سے بھائی، اللہ کے حساب سے نہیں، میں آپ سے کیا پوچھ رہا ہوں یار، سائنس کے حساب سے پہلے بتا دو نا. سائنس کے حساب سے سورج ڈوبتا ہے یا نہیں؟ سائنس کے حساب سے نہیں ڈوبتا سر، اور ہمارے نہیں حساب ڈوبتا. سے بھی نہیں بس ڈوبتا. نہیں، ہمارے حساب سے ڈوبتا ہے یار. قرآن ہمارے حساب سے ڈوبتا ہے تبھی رات آتی ہے. تو ایسا کرو نا آپ کے یہ جو گوگل میں سن سیٹ اور سن رائز لکھ کے آتا ہے اس کو ہٹا دو، اس کو پھینک دو. اگر نہیں سورج ڈوبتا ہے سارے انسانوں کے حساب سے تو بولو گوگل کو ایک میل لکھو کہ بھائی یہ سن سیٹ اور یہ سارے گورنمنٹ. یار یہ مجھے یہ بتا دو کہ میں کب کیچڑ میں ڈوبتا ہے کیا؟ بھائی نہیں، مجھے بتا دو کہ میں کب جواب دے سکتا ہوں تاکہ میں اس کا جواب دے سکوں، ورنہ تو یہ کہہ رہے ہیں کیچڑ میں نہیں ڈوبتا. اچھا ایک، اگر میں سمندر کے کنارے کھڑا رہوں نا تو وہ سمندر کے اندر ڈوبے گا، اور اگر میں ایک دلدل کے پاس کھڑا رہوں تو وہ میرے لیے دلدل میں ہی ڈوبے گا. تو ذوالقرنین کے لیے سمپلی وہ دلدل میں ڈوب رہا تھا،
दिस इज हिज फेनोमेनन, ये उसका अपना एक्सपीरियंस है, तजर्बा है, तो इसमें आपको क्या दिक्कत है? अगर जुल्करनैन ये एक्सपीरियंस कर रहा है कि सूरज जो है वो दलदल में डूबता है, तो आपको क्या दिक्कत है उसके एक्सपीरियंस से? अच्छा, आप बीच में ना बोलिएगा, उसको एक एक्सपीरियंस का हक नहीं है, उसको एक एक्सपीरियंस का हक नहीं है, कोई एक्सपीरियंस करे। सेम चीज क्यों रिपीट कर रहे हो सर? ठीक है, आप बोलो, मैं म्यूट पे जा रहा हूँ 2 मिनट के लिए, आप बोलो जितना बोलो। हाँ बोलो एडम। ओके, देखो मैंने ये बात पहले से एक्सप्लेन कर दी। सूरज गरूब होता है, और अगर सूरज गरूब होता है और हर जगह पे गरूब होता है, जैसा कि इन्होंने खुद बोला, असल में मोमिनों को जितना बोलने का मौका तो वो अपने आप को खुद रिफ्यूट करते हैं। इन्होंने कहा कि सूरज कभी गरूब नहीं करता साइंस के मुताबिक, लेकिन सूरज हर जगह पे गरूब करता है। तो अगर सूरज हर जगह पे गरूब करता है तो जुल्करनैन को ट्रेवल करने की जरूरत नहीं थी, उसको एक खास मकाम तक पहुंचने की जरूरत नहीं थी। अल्लाह ने उसे एक कहा कि उसको मैंने एक मुहिम पे चलाया, ही फॉलोड अ वे, जब तक के वो सूरज के गरूब होने की जगह तक नहीं पहुंच गया। प्रॉब्लम इस वर्ष में ये है कि वो एक ऐसी जगह पे पहुंच रहा है जहां पे सूरज गरूब होता है, वरना सूरज हर जगह गरूब होता है। सूरज वो जिस जगह पे देख रहा है उस जगह पे पहाड़ में गरूब हो सकता है, उस जगह पे वो किसी और चश्मे नाले में गरूब हो सकता है। जुल्करनैन ने एक रास्ता किया है वेस्ट की तरफ और एक खास जगह तक पहुंचा है जहां पे सूरज गरूब हो रहा है। तो आपकी ये जो एक्सप्लेनेशन है वो सिर्फ बोंगी है, आपको सिर्फ बोलने का शौक है, समझने का नहीं। ओके, और ये एक बहुत इस बात पे जवाब दो। तो ये आपने कह दिया भोंगी है, यानी आपने एक जजमेंट दिया, क्लेम किया कि मेरा एक्सप्लेनेशन भोंगी है। ये भोंगी क्या मतलब? ये पंजाबी, तो आई थिंक ये कोई पंजाबी वर्ड है। ये क्या होता है भोंगी? अरे फिर टॉपिक चेंज कर रहे हैं ये। नहीं, मैं कम से कम पूछ तो लूं, ये भोंगी क्या होता है? इसका मतलब है फजूल। अच्छा चलो, अब मैं भोंगी कुछ होता होगा आपके पंजाबी में, मुझे खैर नहीं पता, रियली नहीं पता। चलो अब मैं इसी पे आता हूं। तुम्हें मेरे जवाब, अच्छा फजूल होता है, यार कान तुम्हारे हैं, कान है। अरे नहीं यार, आप यार अरे एडम, आप ऐसे फजूल बोलोगे तो लगेगा कि मेरे ही बात को फजूल कर रहे हो आप। आप ही की बात फजूल कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको कि आपकी एक्सप्लेनेशन फजूल है, बोंगी है। प्लीज आगे चलिए। ओके, मैं बहुत फिलोसफिकल क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, बट फिर कहोगे कि जलेबी कर रहे हो, और आपकी जलेबी से निपटने की तो ये सलाहियत है नहीं आपके अंदर, तो मैं जलेबी नहीं करूंगा। अब मैं आपसे 2 सवाल करूंगा, उसका जवाब दे दें, आपको मिल जाएगा। क्या वो एक खास जगह तक पहुंचा है, हाँ या ना? ऑफ कोर्स पहुंचा। उस जगह का नाम क्या है कुरान के मुताबिक? उस जगह का नाम है, यानी ये जो जहाँ पे सूरज डूबता है, हॉरिजॉन्टल जिसको कह सकते हैं, मगरिब शम्स। हाँ, मगरिब शम्स, दैट इज हॉरिजॉन्टल। सूरज के गरूब होने की जगह, मेरा हॉरिजॉन्टल सूरज के गरूब होने की जगह तक पहुंचा। ओके, ये सूरज के गरूब होने वाली जगह कहाँ पे है, जरा बताएं। ये जुल्करनैन ने एक्सपीरियंस किया। ये जुल्करनैन ने एक्सपीरियंस किया, दैट इज हिज फेनोमेनन। दिस इज हिज फेनोमेनन, दिस इज नॉट द अल्लाह फेनोमेनन। ये अल्लाह का तजर्बा नहीं है। और ये फिर बार-बार आपको कह रहा हूँ कि अल्लाह का तजर्बा नहीं है, कि वो अल्लाह ताला वहां तक नहीं पहुंचे हैं और उन्होंने देखा है, बल्कि जुल्करनैन एक जगह तक पहुंचा। मतलब कि वो हो सकता है वो बहुत ज्यादा फतेह कर लिया हो, बहुत ज्यादा लास्ट एंड में पहुंच गया हो, और वहां पहुंच के उसने तजर्बा किया कि भाई अब इससे आगे नहीं जा सकते, हम इससे आगे नहीं जा सकते, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि आ गया ना, दरिया आ गया ना, कश्ती नहीं होगी उसके पास, वो उससे आगे नहीं जा सकता। तो उसने देखा कि भाई अब हम इससे आगे नहीं जा सकते, इससे आगे फतेह नहीं कर सकते, दैट्स ऑल, खत्म। तो क्या प्रॉब्लम है आपको जुल्करनैन के एक्सपीरियंस से? मुझे ये नहीं समझ आ रहा। आप जुल्करनैन का एक्सपीरियंस अल्लाह के एक्सपीरियंस पे क्यों थोप रहे हो? आप जो एक बंदे का एक्सपीरियंस है उसको आप अल्लाह का एक्सपीरियंस बता रहे हो, तो बोंगी तो आपकी बात हो गई ना। बोंगी तो आपकी बात, अरे कैसे नहीं यार, बोंगी आपकी बात हो रही ना। बोंगी बोंगा क्या होता है पता नहीं। आप यार जुल्करनैन की बात को, जुल्करनैन के फेनोमेनन को आप जो अल्लाह का फेनोमेनन बता रहे हो, तो ये क्या है? ये आप रिलैक्स हो जाओ यार, पानी नहीं पिया। मुझे पता है ये डिबेट के ना ये सारे एंगल मुझे पता है। अच्छा तो क्या करूं यार, जो रियलिटी है वही बोल रहा हूँ ना मैं यार। अब मैं भी एक 10 दफा करूं? अरे यार आपको समझ नहीं आ रहा, आपको एक बात बता रहा हूँ मैं, समझ नहीं आ रहा, तो आप ये मान क्यों नहीं लेते यार? एक मान लो कि कुरान के हिसाब से ये जुल्करनैन का जो फेनोमेनन है, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, आप मानो कि कुरान में जो बात कही गई है वो जुल्करनैन का फेनोमेनन है, वो अल्लाह का फेनोमेनन नहीं है। तुम लोगों के जो हरामी किस्म के स्कॉलर्स है ना, जिनकी वजह से मैं आज तक इस्लाम का और ये हरामी, ये आपके हरामी, अब जरा मैं बोल लूं। ये जो बार बार लफ्ज कहता है ना, मानो नहीं तो नहीं, मानो नहीं तो मानो, नहीं तो मानो, यही वो वजह है जिसकी वजह से मैं इस्लाम में रहा इतने साल। क्यों? क्योंकि स्कॉलर्स से यही आता है, नहीं मानो जो हमने कहा है मानो। अमा यार, सिंपल लॉजिक है।
कुरान। अच्छा, एक बात को बार बार रिपीट नहीं करो ना एक्सटू साहब, एतराज क्या है उसका जवाब दो, सेम चीज रिपीट नहीं करो, एतराज इसमें क्या है वो बताओ। भाई वो एतराजी बोंगी है, वो एतराजी बोंगी है, मैं बार या फिर रुको ना यार एक्सटू साहब, एतराज सुन लो ना यार। अरे यार शायद मैं मेरे ख्याल आपसे से आपके सिंपल पास पूछ रहा हूँ ना। पॉइंट्स खत्म हो गया है। एतराज सुन लो फिर बोलना, ठीक है। एक्सटू साहब आपके पास पॉइंट्स खत्म हो गया है क्या? थोड़ा रुक जाओ ना, एतराज सुन लो उसका जवाब दो। ठीक है बोल लो यार, बोल लो, दे दूंगा। इसलिए मैं बोला था कि मैं पेन लेके बैठता हूँ, तो वो भी करने मेरे लगी। सवाल का अभी तक इसने जवाब नहीं दिया। आगे रास्ता खत्म हो गया था, आगे ये खत्म हो गया था। भाई चश्मा जो होता है ना, उसमें रास्ता खत्म नहीं होता, ठीक है। वहां पे वो एक खास जगह तक पहुंचा है जिसको मगरिबुश शम्स कहा गया है, सूरज के गरूब होने की जगह। अल्लाह मियां अगर मगरिबुश शम्स का लफ्ज यहां पे यूज ना करता तो शायद मैं इनकी बात, बल्कि यकीनन इनकी बात में किसी हद तक दम होता और मानी जा सकती थी। लेकिन यहाँ पे वो ट्रेवल करते वक्त एक ऐसी जगह तक पहुंचा है जो कि मगरिबुश शम्स है, ठीक है। और वहां पे उसने सूरज को गरूब होते पाया है एक गदले चश्मे में। अच्छा, इनकी मैं लॉजिक को अगली आयतों से भी सही कर सकता हूं, ये देखें। अगर हम इसको मजीद पढ़ें, जुल्करनैन मजीद ट्रेवल करता है, जुल्म किया उसने लोगों से कुछ किया, उसके बाद उसने फिर एक और मुहिम ली और अब वो दूसरी तरफ चला, यहां तक के वो मतला शम तक पहुंच गया। अच्छा, जिस जगह पे सूरज गरूब हो रहा है, क्या उस जगह पे सूरज तलू नहीं होता? अगर एक तरफ गरूब हो रहा है तो दूसरी तरफ तलू भी होगा, लेकिन अब वो उल्टी तरफ चला है और तलुए मतलउ शम्स यानी तलुए शम्स सूरज के उगने वाली जगह तक पहुंच गया। और वहां पे उसने जिन लोगों पे सूरज को तलू होते हुए देखा है, उन लोगों पे अल्लाह ने सूरज की गर्मी से बचने के लिए कोई ओट नहीं बनाई हुई थी, ठीक है। और अगर हम इसकी तफसीरों में जाएं तो वो तफसीर ये कहती है कि ये लोग थे नीग्रो जिंजा। अब नीग्रो का लफ्ज बड़ा गंदा लफ्ज है, लेकिन ये तफसीरों में लिखा हुआ है। तो नीग्रो जिंजा लोग थे और वो दिन के टाइम में सुरंगों के अंदर रहते थे और दोपहर में बाहर निकल आते थे, क्योंकि अल्लाह ने कोई ओट नहीं बनाई हुई थी। तो ये मैं नहीं कह रहा, इनके अर्ली स्कॉलर्स भी यही कह रहे हैं और कुरान भी यही कह रहा है। ये भगा रहे हैं, दोहरा रहे हैं। मुझे बताओ वो तलुए शम्स वाली जगह और गरूबे शम्स वाली जगह कैसे पहुंच गया, इसको तो समझाओ ना, फिर फिनोमिनन समझाना। हाँ, अच्छा, यही इससे तो पहले इसी मैं आयत दो में सुपर हमें चैट बता। ले लूं। एक मिनट, दो सुपर चैट ले लूं। अब्दुल इल्म साहब कह रहे हैं द प्लेस ऑफ सनसेट इज नॉट ऑब्जर्वेशन ऑफ जुल्करनैन बट एज पर आयत इट्स क्लेम ऑफ अल्लाह, प्लीज रीड आयत अगेन। और विशाल सिंह जी कह रहे हैं विदाउट ट्रैवलिंग सो फार ही शुड हैड सिट फेसिंग मगरिब एनीवेयर ऑन द अर्थ ही कुड सी सनसेट देयर इटसेल्फ। ठीक है, एक्सटू साहब आप अपनी बात रखिए। ऑफ कोर्स, ठीक है। तो ये यही जो है ना, ये कह रहा हूँ कि देखिए इसी आयत में जो है उसका आपका जवाब है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो। इसका ये जवाब है कि मतलब उसने इतना फार फार ट्रैवल किया कि अब उससे आगे वो ट्रैवल नहीं कर सकता था वेस्ट में, और इसी तरह उसने इतना फार 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 ट्रैवल किया ईस्ट में कि अब उससे आगे वो ट्रैवल कर ही नहीं सकता था, क्योंकि अब कुछ ना कुछ ऐसे हिंड्रेंस थे कि अब उसको लगा कि भाई इससे आगे नहीं किया जा सकता। और ये जो कह रहे हैं ना कि अल्लाह ताला कह रहे हैं मगरिबुश शम्स और मतलुश शम्स, यहाँ पे फिर पूछना चाहूंगा मैं आप लोगों से कि ये जो है ना बलगा का फाइल सब्जेक्ट कौन है? ये पहुंच कौन रहा है मतलुश शम्स तक? जुल्करनैन पहुंच रहा है या अल्लाह पहुंच रहा है? तो भाई जो पहुंच रहा है उसका एक्सपीरियंस है ना कि वो मतलुश शम्स पे पहुंच रहा है या मगरिबुश शम्स पे पहुंच रहा है। ये अगर अल्लाह यहाँ पे फाइल होता कि मैं पहुंच रहा हूँ मतलुश शम्स पे या मैं पहुंच रहा हूँ मगरिबुश शम्स पे, तो आप ये इश्काल कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे सीधा सीधा जुल्करनैन पहुंच रहा है, ये उसका अपना तजर्बा है कि मैं पहुंच चुका हूँ ऐसी जगह पे जहां अब इससे आगे नहीं है दुनिया। ये जुल्करनैन का अपना तजर्बा है। इसी तरह ईस्ट में उसका अपना तजर्बा है कि मैं एक ऐसी जगह पहुंच चुका हूं जहां से अब आगे में नहीं जा सकता। सेम वे वेस्ट में उसका तजर्बा है। तो दिस इज ये अगर आप रेपिटेशन कर रहे हैं, रेपिटेशन कर रहे हैं, मैं इसका जवाब देता हूं। अरे अब अपना सुन तो लो, पूरी बात सुन तो लो। नहीं, एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ, लास्ट पॉइंट बचा हुआ, तो नहीं लास्ट पॉइंट बचा हुआ, रिपीट नहीं कर रहा हूं। तो मैं एक बार फिर कहूंगा कि आपको फिनोमिनन और न्यूमिनन पता होता तो ये इश्काल नहीं होता। रिपीट किया, बंद करो यार। नहीं क्यों नहीं यार, मेन मसला यही है, आपको फिनोमिनन न्यूमिनन पता ही नहीं हो। और आप अच्छा एक मिनट, अभी इन्होंने कहा कि मैं रिपीट नहीं करूंगा और फिर उसके बाद इनका नहीं अरे यार अगला आपको फिनोमिनन और न्यूमिनन पता। रुको ना यार, इन्होंने कहा कि आप हो गया, म्यूट करते रहो, बस म्यूट करो आप। रुको ना साहब, मैं आपको मौका दे रहा हूँ बोलने का, क्योंकि आप सुनते नहीं हो, ब्रेक नहीं है, इसकी वजह से मुझे म्यूट करना पड़ता है। अच्छा, वो सामने वाले के पास ब्रेक है। अरे रुक जाओ ना यार, आपने कहा कि मैं अब रिपीट नहीं करूंगा और उसके बाद
नेक्स्ट स्टेटमेंट आपने कहा कि मैं फिर बोलता हूं, फिर बोल रहा हूं मतलब आप रिपीट कर रहे हो ना सर वो, ठीक है एडम अपनी बात रखो। ओके अगर तो मैं इनकी तीन, अब देखो ना एक स्टेटमेंट में तीन तीन चीजें देते हैं। पहली चीज वो उधर तक चला कि उसके आगे कोई जगह नहीं थी, तो अल्लाह ऐसा लिखता ना, अल्लाह तो वर्स्ट ऑफ स्पीच हुआ ना इस हिसाब से। दूसरी बात, अल्लाह ये चीज लोहे महफूज पे लिख के बैठा हुआ है हजारों लाखों साल पहले, जब उसने दुनिया भी क्रिएट नहीं की थी। तो अल्लाह की जुबान, लैंग्वेज इंतहाई दाईफ है, क्योंकि जिसको ये एक्सप्लेन इस तरीके से कर रहे हैं वो चलता गया आगे कोई जगह ही नहीं थी। तो अल्लाह लिखता ना, ही रीच द लोकेशन जहां पे ही कुड नॉट ट्रेवल फर्दर। अल्लाह ने मतलउल शम्स और मगरिब शम्स क्यों लिखा? नंबर एक। नंबर दूसरी बात, ये आयात अल्लाह बोल रहा है, अल्लाह ट्रेवल नहीं कर सकता है, ये आयात अल्लाह बोल रहा है, दुलकरनैन नहीं बोल रहा, हदीस नहीं है। ये आयतें अल्लाह लिख के बैठा हुआ है लोहे महफूज पे कि जुल्करनैन, उसे पता है उसने कोई जुल्करनैन बनाना था, उसने इस तरह ट्रेवल करना था, उसने ये मोहम्मद साहब को बताया है अब कि दुलकरनैन वहां तक पहुंचा जिस जगह का नाम है तलूहे शम्स, जिसका नाम है मतलउ शम्स, और जिसका नाम है, तो ये जो अल्लाह बता रहा है, अल्लाह या तो अल्लाह अपनी स्पीच में इंतहाई दाईफ था या आपको अम्ब का नहीं पता है, दोनों में से एक बात हकीकत है। अच्छा, तीसरी बात आपने इसमें रखी थी, अल्लाह खुद ट्रेवल नहीं कर रहा। अल्लाह ने कुरान में किसी भी जगह अपने हिसाब से बात नहीं की है, उसने लोगों की एग्जांपल ही दे के बताई है और लोगों की लोकेशन और स्टोरीज ही बताई हुई है। तो वंस अगेन आप इसके ऊपर तफसीर में अगर जाते हो, मैं बार बार कहता हूं, जिसको आप डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे, वो तफसीर बताती है कि यहाँ पे दिन के टाइम में लोग टनल्स के अंदर चले जाते हैं क्योंकि सूरज उनके बिल्कुल सर पे है, वो टनल्स के अंदर चले जाते हैं, और जब सूरज 12 बजे बिल्कुल टॉप पे आ जाता है तो फिर वो टनल से बाहर आते हैं ताकि उन्हें गर्मी ना लगे। हालांकि हम आजकल जानते हैं कि सूरज जब निकलता है उस वक्त ठंड होती है, और सूरज जब बिल्कुल 12 बजे सर के ऊपर आ जाता है फिर गर्मी होती है। दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। कुरान तफसीर के बगैर और इस तरह के लोगों की एक्सप्लेनेशन के बगैर नामुकम्मल है, क्योंकि वरना तो अर्थ फ्लैट हो गई, सूरज भी अर्थ में घुस रहा है। थैंक यू। ओके, अब मैं बोलूं? रिपीट किए बगैर प्लीज। ओके, ये जो आपने कहा ना कि ये यानी कि अल्लाह को लैंग्वेज नहीं आती, ये यानी कि ज़ाइफ तालीफ क्या पता नहीं क्या है इस्तेमाल क्या, ये यही तो लैंग्वेज की खूबसूरती है कि लैंग्वेज को इस हिसाब से बयान किया गया है। देखिए, सबसे बड़ी बेसिक प्रॉब्लम क्या है ना, आप लोग कुरान को साइंस या अपने समाज के हिसाब से समझने की कोशिश करते हो। आपको कुरान को मतलब बेसिक ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, यानी कि एक आसान इंसान के, आप अपने आप को ना ये हटा लो, सोसाइटी से हटा लो, साइंस से हटा लो, हर चीज से हटा लो, और एक नॉर्मल इंसान आज भी वैसे एक्सपीरियंस करता है। आज भी सूरज का डूबना और उगना एक नॉर्मल इंसान, बल्कि इवन साइंटिस्ट भी जो है ना, जो जमीन पे रह रहा है, वो वैसे ही एक्सपीरियंस करता है जैसे कुरान में आया है। ठीक है, तो ये कहना कि कुरान में एक्सक्यूज मी, आप बोलने दो ना, आप बोलने दो भाई, रुक जाए, सेंटेंस के ऊपर रुक जाए। हम हर जगह पे ये फील करते हैं, हमें किसी जगह ट्रेवल करके नहीं जाना पड़ता ये फील करने के लिए। ये मैं 10 दफा बोल चुका हूं, मुझे ट्रेवल बताओ उस जगह पे प्लीज। मैं वही बार बार कह रहा हूँ कि ये जो आयत में आई है ये कुरान की खूबसूरती है, इस बात को बताने के लिए बदसूरती है, तबाही है भाई। आप मानो ना बदसूरती है, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रही तो मानो, आपका इंटेलेक्ट लेवल उतना ही लेवल का है, तो मैं क्या कर सकता हूं? मेरे इंटेलेक्ट में समझ में आ रही है कि उसकी खूबसूरती है, तो आप मुझे मनवाओ, बोलो कि मैं मानूं, कि आपके हिसाब से मैं मानूं कि ये बदसूरती है। साहिल साहब, ये वही बात हो गई है कि मैंने नहीं मानना, अच्छा, आप क्या बोले थे कि नहीं मैं ये मुल्लों की बर्बादी है कि वो मनवाते हैं, आप क्या कर रहे हो ये मुझे यहाँ पे? आप भी तो यही कह रहे हो कि मानना नहीं, दिखाओ, अरबिक टेक्स्ट से दिखाओ। मैं दिखा रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ आपको कि आज भी कुरान की खूबसूरती है कि नॉर्मल इंसान ऐसे ही इसको एक्सपीरियंस करता है। एक्सक्यूज आप बताइए कि ट्रैवल करना पड़ता है वो लोकेशन पे पहुंचने के लिए। मैं बता रहा हूँ ना कि ट्रैवल वहां पे जो आया है वो किस लिए आया है, वो इस चीज को एक साथ इस चीज को बतलाने के लिए आया है कि अब ज़ुल्करनैन उससे आगे ट्रैवल कर नहीं सकता था, उसके पास वो संसाधन नहीं थे, वो उसके पास वो सहूलियात नहीं थी। सनसेट, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, मैं क्या कह रहा हूँ, सनसेट देखने के लिए ट्रैवल करना पड़ता है क्या? इस चीज का जवाब दो आप कर भी सकते नहीं भी, आप घर पे भी आपके सनसेट होता है और आप ट्रैवल करके मतलब लंदन जाओ वहां भी होता है। ज़ुल्करनैन को
کیونکہ اس کو فتح کرنی تھی, وہ بادشاہ تھا, وہ ملک فتح کر رہا تھا, اس لیے وہ جا رہا تھا. وہ سورج دیکھنے نہیں گیا تھا وہاں, وہ تو ملک فتح کرنے گیا تھا. اور ملک فتح کرتے 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 فار ایسٹ میں اتنی دور پہنچ گیا کہ اب اس سے آگے وہ جا نہیں سکتا تھا. تو اس نے اس کے ایکسپیرینس کو کہ اب اس سے آگے نہیں جا سکتا ہے, اور وہاں پہ ایک ممکن ہے کہ ایک گدلا چشمہ رہا ہوگا, وہاں جو دلدل رہا ہوگا, اس دلدل سے آگے وہ جا نہیں سکتا ہوگا. تو اس نے سوچا کہ اب دنیا ہی ختم ہوگی. اسی طرح وہ فار ایسٹ میں آیا, یعنی فار ویسٹ سے فار ایسٹ میں آیا, اور اس نے سیم کیا. اور نارمل, یہ نارمل ہیومن فینومینا ہے. اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا آپ کے انٹلیکٹ کو, تو اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر یہ اتنی چھوٹی سی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ خوبصورتی ہے زبان کی, جو یعنی کہ ایک خوبصورت پیرائے میں اس چیز کو بتایا جا رہا ہے کہ اس کی حکومت کتنی بڑی تھی, ذوالقرنین کی حکومت کتنی بڑی تھی, بیسیکلی یہ بتانے کا مطلب ہے. اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تو آپ سمجھو, مجھے تو سمجھ آ رہی بہت اچھے سے. یہ مجھے 10 دفعہ ریپیٹ کر چکے. اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, یہ دوبارہ نہیں, آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. آپ کو سمجھا رہا ہوں, آپ کو اب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, چپ کر کے دیکھ لیں. تفسیر الجلالین, اوکے. ابھی تم تفسیروں کو ڈیفینڈ کر رہے تھے پچھلے ایک گھنٹے سے, اب چپ کر کے مجھے بات کرنے دو. لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں, آلو